سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عطائے رحمان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مبلغین ہمیں اچھے اچھے مدنی پھول بیان کرتے ہیں، ہماری اصلاح کے اس میں سامان ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں اور گرد و پیش کو دیکھیں تو ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے افراد معاشرہ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ جو بلا سوچے سمجھے ہر ایک پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو کسی پر اعتماد نہیں کرتے، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ذہن سے شک نکلتا ہی نہیں، اور تیسرے وہ کہ جو اعتماد کرتے ہیں مگر سوچ سمجھ کر، ہر ایک پر نہیں، جو لائق بھروسہ ہو اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اعتماد جو ہے، اعتماد جسے ہم بھروسہ کہتے ہیں، تو اعتماد کو دیکھیں تو وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتماد فطری ہے جو بچوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسے اپنے والدین پر، اپنی ماں پر اعتماد ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے، اور یہ اعتماد فطری ہے۔ اور دوسرا اعتماد وہ انسان کے تجربے اور عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ جب جیسے جیسے اس کا تجربہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، تو اس کے اعتماد اور بھروسے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ مجھے کس شخص پر اعتماد کرنا ہے اور کس پر اعتماد نہیں کرنا۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں پر اعتماد کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کے بھروسے پر پورا اترتے ہیں اور ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے بھروسوں کو، اعتماد کو توڑ دیتے ہیں اور انہیں ٹھیس پہنچاتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ برے ہیں۔ اگر ہم پر کوئی اعتماد کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں کسی پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اپنے راز کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے معاملے میں ہو، چاہے وہ رشتے ناطے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ امانت کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، ہمیں کسی پر بھروسہ کب کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ نمبر 1 اور نمبر 2، اگر کوئی ہم پر بھروسہ کرے، ہم پر اعتماد کرے، تو ہمارا شرعی اور اخلاقی فرض کیا بنتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ کیا اس کے اعتماد کو توڑ دینا چاہیے؟ یقیناً عقل سلیم بھی اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ پر کوئی بھروسہ کرے، اپنی راز کی بات آپ کو بتا دے، اپنی رقم آپ کے پاس رکھوا دے، اپنی امانت آپ کو دے دے، اور وہ آپ کو اپنے لیے بھروسہ مند آدمی سمجھے اور آپ اس کا اعتماد توڑ دیں۔ یقیناً وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اعتماد نہ توڑیں، یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اعتماد کسے کہتے ہیں؟ اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے؟
کن پر اعتماد کرنا چاہیے، کن کن رشتوں میں، کن کن معاملات میں اعتماد بہت ضروری ہے، بغیر بھروسے کے کیا یہ دنیا کا نظام زندگی چل سکتا ہے، اور جو لوگ لوگوں کے اعتماد توڑ دیتے ہیں وہ جو ایسا کرتے ہیں وہ کیا نقصان اٹھاتے ہیں، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ عزوجل آج ہم ڈسکس کریں گے، مدنی پھول لیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کی کالز ہوگی۔ آپ اعتماد نہ توڑیں، ہم بھی آپ کا اعتماد نہیں توڑیں گے، ہم مل جل کر اعتماد قائم کریں، لوگوں کے بھروسے کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا موضوع ہے اعتماد نہ توڑیں۔ اگر آپ ہمارے پروگرام میں اپنی کالز کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اعتماد کے متعلق اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے اگر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور تقریباً 4 بجے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم عالیہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو عبدالحبیب بھائی کے لیے بھی آپ اپنی کال کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ محفل نعت، جس میں نعت خواں اسلامی میں نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی فرمائشی کالز کو لیا جاتا ہے۔ ایک سیگمنٹ ہمارا ہے سبق آموز حکایت، جس میں حکایت اور اس پر ملنے والے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہے احساس کیجئے، جس میں ہم معاشرے میں بہتری اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہے آپ کا امتحان، جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ اس سوال کا درست جواب ہمیں ٹیکسٹ کی صورت میں دیتے ہیں، اور آخر میں ہم درست جواب دینے والوں میں سے سلیکٹڈ ناموں کا اناؤنس بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سیگمنٹ ہے نیکیوں بھرے مناظر، آپ کے بھیجی ہوئی ویڈیوز جس میں آپ کے بچے کچھ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو چلاتے ہیں۔ اور ایک سیگمنٹ ہے خوشبو عطار، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور ان کے مدنی پھولوں کو بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور اعتماد کرنے کے حوالے سے آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ آپ کا امتحان کی طرف، جس میں آپ سے آج سوال کیا جا رہا ہے وہ بتایا جائے گا۔ جی، آج کا امتحان میں کیا سوال ہے ذرا بتائیے گا۔ آج کا سوال، صلہ رحمی اور قطع رحمی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ آپشن نمبر 1 پہلی واجب اور دوسری حرام، آپشن نمبر 2 دونوں واجب، آپشن نمبر 3 دونوں حرام، آپشن نمبر 4 پہلی مستحب اور دوسری مکروہ۔ آج کا سوال ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی، دوبارہ سوال دکھا دیجیے گا ذرا، کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، پہلی واجب اور دوسری حرام، نمبر 2 دونوں واجب، نمبر 3 دونوں حرام، اور نمبر 4 پہلی مستحب اور دوسری مکروہ۔ اس میں سے ایک آپشن درست ہے، دوبارہ دکھا دیجیے گا۔ آج کے آپشنز تھوڑے سے مشکل ہیں، شاید اسلامی بھائیوں کو جواب دینے میں مشکل ہو، تو آپ نے ان آپشنز میں سے ایک آپشن اختیار کرنا ہے۔ درست جواب دیں آپ ہمیں ٹیکسٹ کی صورت میں، اور جو درست جواب دینے والے ہوں گے ان میں سے سلیکٹڈ اسلامی بھائیوں کے آخر میں ہم نام اناؤنس کریں گے۔ آج کا سوال آج آپ نے دیکھ لیا، صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے۔ صلہ رحمی معنی رشتہ جوڑنا، اور قطع رحمی معنی رشتے کو توڑ دینا۔ تو رشتہ جوڑنے کا شریعت حکم دیتی ہے، اور قطع رحمی کرنے سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ آپ ہمارا پروگرام عطائے رحمان دیکھ رہے ہیں۔ موضوع کے متعلق ہم نے عرض کیا کہ آج ہمارا موضوع ہے اعتماد نہ توڑیں۔ مبلغین کا تعارف کراتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ محمد بلال اتاری مدنی اور محمد راشد نور اتاری مدنی تشریف فرما ہیں، اور 4 بجے انشاءاللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لائیں گے، مفتی کفیل صاحب بھی ہوں گے، اور نعت خواں اسلامیہ بھی تشریف لائیں گے، اور حاجی امین اتاری دامت برکاتہم عالیہ بھی حکایت کے جو سیگمنٹ میں ہے وہ جلوہ فرما ہوں گے، اور ہم ان سے حکایت بھی سنیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، کالز بھی کیجئے۔ اعتماد کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ بات کیجئے، ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ راشد بھائی، میں پہلے آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہم نے اعتماد پر بات کی نا، اعتماد کرنا بھی چاہیے اور بسا اوقات اعتماد نہیں کرنا چاہیے، پھر جس پر اعتماد کیا گیا ہے اس سے کیا کرنا چاہیے، ایک پورا موضوع ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ رشتے ہیں، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے،
اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، ان رشتوں کے درمیان اعتماد کا ہونا کتنا اور کیوں ضروری ہے، اور اگر اعتماد نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، جن رشتوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، ماں باپ اور والدین سے اپنی اولاد کا تعلق، ریلیشن، جی، اور اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں تعلق، یہ رشتے بہت نازک بھی ہوتے ہیں، بہت قریب بھی ہوتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ بہن بھائی ہیں یا اور رشتے دار ہوتے ہیں، تو وہ رشتے اگرچہ قریب والے تو ہوتے ہیں لیکن اتنے کلوز نہیں ہوتے جتنے یہ رشتے کلوز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی ان رشتوں کے درمیان ٹرسٹ کا ہونا، اعتماد کا ہونا، یہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کے ٹرسٹ پر پورا نہیں اترتے، آپ پر بھروسہ اگر اٹھ جاتا ہے کسی دوسرے کو، مثال کے طور پر اگر اولاد سے تعلق، اولاد کا بھروسہ اگر اپنے ماں باپ سے اڑ جائے، اگر اولاد کو یہ لگے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے مخلص نہیں ہیں، جی، ہے عجیب سی بات، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کو اگر یہ لگے کہ میرے بچے میرے فرما بردار نہیں ہیں، یہ کسی اور کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جی پھپھو نے سکھا دیا اس وجہ سے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، چچا نے پڑھا دیا اس وجہ سے والد کہتے جی میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ سے یہ بدگمان رہتی ہے بعض اوقات کہ امی ابو جو ہیں وہ چچا کے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن مجھے وہ اہمیت نہیں دیتے، یا فلاں بیٹے سے پیار کرتے ہیں مجھے اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ جو چیزیں ہیں بے اعتمادی کی یا یوں سمجھیے کہ بھروسہ نہ ہونے کی، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، میں پہلے ان پر کچھ بات کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے حل پر بات کروں گا۔ محسن بھائی، اس کی ایک وجہ یعنی اولاد اور ماں باپ کے تعلق کے کمزور ہونے کی ایک وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں یا پھر اس کو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں یا ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، یہ تین چیزیں ہیں۔ اسی طرح اپنی اولاد پر بلا وجہ شک کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اولاد کو اپنے ماں باپ سے بدگمان کر دیتی ہیں، بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور آپس میں تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اب پھر وہ اولاد یہ سمجھتی کہ اگر میں ان سے کچھ کہوں گا بھی تو یہ اس کا الٹا ہی مطلب لیں گے، پھر وہ اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیتی، درست بات بتانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، تو سب سے اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد پر بھروسہ کریں، صحیح، آپ اسے یہ اہمیت دلائیں، اسے سمجھائیں اور اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں سختی والا ہے یا آپ کو کسی معاملے میں ڈھیل دے رہے ہیں، یہ اس میں بھلائی آپ کی ہے۔ دراصل اس میں خرابی یہ بھی ہوتی ہے محسن بھائی کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں نا، بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ تم بڑے آدمی بنو، میری خواہش یہ ہے کہ تم انجینئر بنو، میری خواہش یہ ہے کہ تم یہ کام کرو، جب آپ اپنی اولاد کی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جب آپ ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے اور اگر وہ اچھا کام بھی کریں تو آپ اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں، اس میں بھی ان کو تانا زنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک مضبوط تعلق ہے اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ والدین کو یہ چاہیے کہ اولاد کی خواہش کا بھی احترام کریں یا ان سے پوچھیں کہ آپ کی اس معاملے میں کیا خواہش ہے، چاہے تعلیم کے معاملے میں ہو چاہے وہ روزگار کے معاملے میں۔ محسن بھائی، یہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے نا، اولاد ایک انسان ہوتے ہیں، یہ روبوٹ نہیں ہوتے کہ آپ کے اشاروں پر وہ چلنا شروع کر دیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل اور ہیرو ہوتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کی باتوں سے بھی سیکھتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے عمل سے بھی سیکھتی ہے، ان کی عادتوں سے بھی سیکھتی ہے۔ تو ماں باپ جس طرح کر رہے ہوتے ہیں اولاد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ چیزیں اپناتی ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتے دیکھتی ہے، دھوکہ دیتے ہوئے دیکھتی ہے، اگر ماں باپ اپنے ماں باپ کے بچوں کے دادا دادی کے نافرمان ہوتے ہیں، بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، رشتوں کا تقدس ان کے اگر ذہنوں میں نہیں ہے تو اولاد میں یہ چیزیں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں تو ماں باپ اور اولاد کے بارے میں۔ اب اعتماد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے۔ اچھا، میاں بیوی کے بارے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا
ہن لباسٌ لکم وانتم لباسٌ لہن، کہ یہ عورتیں تمہارا لباس اور مرد یعنی شوہر یہ عورتوں کا لباس۔ اس کی تفسیر میں علماء نے جو مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، مختلف توجیحات بیان کی ہیں، فرمایا کہ جس طرح لباس انسان کے بدن کو زینت دیتا ہے، اسی طرح اچھے ایک دوسرے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کر ایک دوسرے کو زینت دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، جس طرح لباس انسان کے ستر کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کر، دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈال کر وہ ایک دوسرے کی عزت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح محسن بھائی، میاں بیوی کے درمیان اگر دو چیزیں پیدا ہو جائیں، وہ ہے تقوی اور احسان۔ صحیح۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے آپ دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنا جو پارٹنر ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ راستے ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط تعلق والا بن جاتا ہے۔ خاص طور پر اللہ رب العزت نے مردوں کے بارے میں جو شوہر ہیں ان کو جو عورتوں کے بارے میں تاکید کی گئی، جو ان کو نصیحت کی گئی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بھلائی رکھے۔ واہ واہ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات، اسی طرح بیوی کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شوہر کو بعض اوقات غصہ ہے، اس کا مزاج چڑچڑاپن ہے، باہر سے کچھ معاملات ہو چکے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آفس سے اس کے ساتھ جھاڑ کا معاملہ ہو چکا ہے، تو بیوی وہاں پر صبر کا معاملہ اختیار کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی اللہ رب العزت نے جو حاکم بنایا ہے، جو افسر بنایا ہے، جو گھر کا بڑا سربراہ بنایا ہے، تو اسی طرح وہ بھی ان چیزوں کا خیال کرے۔ اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ یہ ایک گاڑی کے دو ٹائر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک ٹائر اگر بسٹ ہو جائے گا تو دوسرا چل نہیں سکتا، تو لہذا دونوں کا ہی درست ہونا ضروری ہے اور ایک ہی رفتار کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، ساتھ دینا بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی ہوا کچھ کم ہو جائے گی تب بھی بیلنس نہیں رہے گا، اور اگر دونوں میں بہت زیادہ ہوا بھر جائے گی تو دونوں کے بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو دونوں نارمل حالت میں اگر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کریں، تو آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تھوڑی تھوڑی غلطیوں کو اگنور کرتے رہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بات منہ پر کرنا، اپنے سب کے سامنے ذلیل کرنا ہے۔ جس کا یہ ذہن ہوتا ہے نا، وہ بال کی کھال نکالنے والا ہو، چاہے وہ میاں ہو چاہے بیوی ہو، یعنی شوہر ہو یا زوجہ ہو، چاہے وہ والدین ہو چاہے اولاد ہو، چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ شاگرد ہو، تو جب وہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرے گا نا تو پھر اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے کہ میں اس کے سامنے کتنا ہی سچ اور سفید بول دوں، اس نے اس کے اندر کالے دھبے ڈھونڈنے ہی ہیں، تو پھر وہ شخص کبھی بھی آپ کے سامنے سچ نہیں بولے گا، تو پھر اعتماد کی فضا قائم ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ رشتے جو ہے نا، رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ ان درختوں کو، ان رشتوں کو کاٹ دیں گے تو خود سایہ دار درخت سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر ان رشتوں کو بنا کر رکھیں گے تو درخت کے سائے میں آپ بھی پرسکون رہیں گے۔ صحیح، اور درخت سے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، کبھی اس کی شاخ ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں بلال بھائی، کبھی وہ جھک جاتی ہے، آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، مگر سایہ تو دے رہے ہیں۔ ایک فائدہ جو اس کا ہے اس کو آپ حاصل کرتے رہیں، اعتماد کو آپ قائم رکھیں۔ رشتوں میں اعتماد مدنی چینل کے ناظرین جب تک رہے گا تو اس وقت تک رشتے قائم رہیں گے۔ جب اعتماد ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہو، چاہے وہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہو، چاہے وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو، چاہے وہ آپس کے کولیگز ہوں، چاہے وہ ایک ساتھ چاہے وہ سیٹ اور ملازم کا رشتہ ہو، اعتماد ہونا ضروری ہے۔ بغیر اعتماد کے ہم اپنی زندگی کو نہیں چلا سکتے۔ بلال بھائی، اعتماد کے رشتوں کے حوالے سے کچھ ہمارے راشد بھائی نے ذکر فرمایا، یقیناً بھروسہ ہونا، اعتماد ہونا یہ ضروری ہے، اور کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے وہ ایک اپنی ڈیٹیل ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی پر اگر بھروسہ یا اعتماد کرتے ہیں
تو اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مثال کے طور پر آپ مجھ پر ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسے کے معاملے میں کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا کوئی راز مجھے بتانا چاہتے ہیں، یا آپ رشتے کے حوالے سے مجھ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو کن کن چیزوں کا آپ میرے اندر وہ تلاش کریں گے کہ یہ ہو تو آپ مجھ پر اعتماد کریں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص پر اعتماد کرنا ہو تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جی، اگر دیکھا جائے تو ہمارے سلسلے میں اعتماد خلق کی بات ہو رہی ہے، بالکل، یعنی مخلوق پر، لوگوں پر اعتماد کرنا۔ اگر میں ایک اور زاویے سے اس کو دیکھوں تو اعتماد خلق ایک باطنی بیماری بھی ہے۔ اچھا، جی ہاں، اگر آپ دعوت اسلامی کی جو کتاب ہے باطنی بیماریوں کے معلومات، اس کے اندر اگر آپ بیماریوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو ایک اعتماد خلق بھی ملے گی، مخلوق پر اعتماد کرنا، مخلوق پر بھروسہ کرنا۔ لیکن اس کا زاویہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد چھوڑ کر صرف اور صرف مخلوق پر اعتماد کرنا، لوگوں کا ہو کر رہ جانا اور انہی پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ الشورى کی آیت مبارکہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ صحیح کہ محبوب آپ ان صحابہ کرام سے، لوگوں سے مشاورت کیجئے، معاملات میں مشورہ طلب کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مشورہ کیجئے، اور جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ بن جائے، عزم بن جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ واہ واہ، اب بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہوتا ہے، واہ واہ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں اگلا حصہ یہ ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا والوں پر بھروسہ کرتا ہے اور دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے دنیا ہی کا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ دنیا یہ بظاہر میٹھی سرسبز دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ ایک زہر ہے، ایک ایسا زہر ہے جو پینے میں بڑا میٹھا محسوس ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ تو ہے اعتماد خلق کہ مخلوق پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہ دارالعمل ہے، یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی تعلق کے ساتھ ہی ہم اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ بالکل، یا غار میں رہ کر تو گوشہ نشینی تو اب بہت مشکل ہے۔ رہبانیت تو خیر اسلام میں ہے بھی نہیں، ہمارے ہاں یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ میرا آپ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، اسلامی بھائی ہونے کا بھی تعلق ہے، اور ایک مبلغ ہونے کا، پھر دعوت اسلامی کی حیثیت سے، یعنی ہر کسی کا دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور بنتا ہے، اور اسی کی بنا پر ہم دنیا میں جیتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں پر ظاہر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ پیسوں کے معاملات ہیں، اپنی گفتگو کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، بھروسہ کیے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں چل سکتے۔ اب ہم نے بھروسہ کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ محسن بھائی، یہاں پر دنیا میں جس طرح کہ آپ نے اپنی تمہید گفتگو کے اندر بھی فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، شک بالکل ان کو ہر طرح ان کا جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ہم نے فلاں پر بھروسہ کیا تھا تو جناب ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، پیسے رکھوائے تو وہ پیسے کھا گیا، پیسے دبا گیا، یا بات بتائی تھی تو اس نے بات میں جناب چغل خوری سے کام لیا، تو وہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یاد رہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے اور انسان پھر پوری دنیا سے اپنا بھروسہ اٹھا لے تو وہ انسان پھر تنہا رہ جائے گا۔ سبھی کو جو ہے مشکوک نگاہ سے نہ دیکھا جائے نا، سبھی کو نہیں دیکھا جا سکتا نا، ہر ایک کو آپ ایک ہی ترازو میں تھوڑی تولیں گے، انسان مختلف ہیں، ان کی آراء، ان کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ پھر یہ کہ جب آپ اس طرح آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے محسن بھائی، آپ تبھی جان پاتے ہیں کہ کس پر اعتماد کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا۔ کھرے کا پتہ چل جاتا ہے۔ جی ہاں، انسان لکھنے سے لکھنا سیکھتا ہے، بولنے سے بولنا سیکھتا ہے، پڑھنے سے پڑھنا سیکھتا ہے، تو اسی طرح اس کو اعتماد کرنے سے بھی اعتماد کرنا آتا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر ایک چیز ہے کہ ایک بات میں کہوں، اگر
عقل بادام کھانے سے نہیں آتی. نہیں کہتے ہیں لوگ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی, عقل ٹھوکر کھانے سے آتی ہے. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ عقل سیکھنے سے آتی ہے, عقل تجربے سے آتی ہے. دیکھیں بادام جو ہے نا وہ درست بات ہے آپ کی, میں یہاں پہ بادام کھانے کی ظاہر نفی نہیں کر رہا, بادام کھائیں بالکل افطار کے بعد جتنے کھانے آپ کو کھائیں, لیکن بادام صرف اور صرف آپ کی گویا کہ ریم کے طور پہ کام کرتے ہیں. جی جی آپ کو تیزی دے سکتے ہیں, آپ کا سسٹم تبدیل نہیں کر سکتے وہ. صحیح. تو یہ جو شعور ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, یہ سوشل جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کے تجربے میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور آپ کو ایسے سٹیج پر لا کر کھڑے کر دیتی ہیں کہ جہاں پر آپ کے اندر گویا کہ ایکسرے مشین آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنے تجربات کی بنا پر کہ کس پر اعتماد کرنا ہے کس پر نہیں کرنا. صحیح. اس کو اگر نام دے تو اس کو اصطلاح کے اندر جو اس کی ٹرمینالوجی ہے وہ ہے سوشل جینیس. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو جینیس کہا جاتا ہے کیونکہ جناب اس کا میتھ بڑا تیز ہے. جینیس ہے کیوں جناب اس کا جناب کمپیوٹر بہت اچھا چلا لیتا ہے, کوئی کھیل بڑا اچھا کھیل لیتا ہے, جینیس ہے. لیکن ایک جینیس کی قسم ہے جس پر بڑی تحقیق کی گئی, وہ ہے سوشل جینیس. اچھا. کہ جو سوشلی معاملات کو, معاشرتی معاملات کو دیکھنے والا, اس کے اندر تجربہ رکھنے والا اور لوگوں سے جو تعلقات رکھنے والا اور پھر اس کے اندر ایک تجربہ اور کمال رکھنے والا, اس سے کہا جاتا ہے سوشل جینیس. ٹھیک ہے. جو سوشل جینیس ہوتا ہے وہ پرکھ پاتا ہے کہ مجھے کس پر اعتماد کرنا ہے کس پر نہیں کرنا. یہ بنتا کیسے سوشل جینیس؟ یہ وقت کے ساتھ بنتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں بولوں آج ہی آج بن جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے, گاڈ گفٹڈ ہو, خداداد صلاحیت, تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن عموماً یہ چیز جس طرح علم سیکھا جاتا ہے اسی طرح انسان تجربے سے لوگوں کے ساتھ رہ کر ٹھوکریں کھا کر اس چیز کو سیکھتا ہے. یعنی اعتماد بھی کسی پر کرنا بندے کو ٹھوکریں کھا کر آتا ہے, ٹھوکریں کھا کر آتا ہے. یعنی وہ کرتا رہتا ہے, کہیں پر پورا اترتا ہے, کہیں پر ٹوٹ جاتا ہے, کہیں پر ٹھیس کھاتا ہے, سیکھی جاتا ہے. وہ ہے نا حدیث پاک کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. صحیح صحیح. جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے, معاملہ کرنے کے بعد لین دین کا معاملہ ہو, رشتہ داری کا معاملہ ہو, یا اس کے ساتھ سفر کرنے کا معاملہ ہو, اس سے دوستی کرنے کا معاملہ ہو, پھر آپ کو اس سے دھوکہ ملے گا, آپ کو اس سے بے وفائی ملے گی, آپ کو اس سے جب دکھ اور تکلیف ملے گا, جب آپ کو اس سے مشکل وقت میں بھاگنا ملے گا, تو پھر آپ کو کھوٹے کھرے کی پہچان ہوگی. آپ دوبارہ اس آدمی سے تعلق نہیں بنائیں گے, آپ اس سے تھوڑا محتاط ہو جائیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ٹھوکریں کھانے والی بات, بندہ ٹھوکر کھا کے, بادام سے نہیں عقل آتی ٹھوکر سے آتی ہے, یہ بات درست ہے. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو نا وہ سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں رہا ہوتا اور وہ غلط پہ غلط کام کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو یہ کہتے ہیں یار اس کو جو ہے نا غلطی کرنے دو, یہ ایک مرتبہ گرے گا نا, ایک مرتبہ ٹھوکر کھائے گا نا, پھر اس کو سمجھ میں آئے گی کہ باتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جی جی, یہ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے. اب اس بات ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ٹھوکر کھانے سے, تجربے کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا, لیکن پھر بھی there are some signs. جی جی, کچھ علامتیں ہیں, جی جی, کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. صحیح. اور اس میں اگر آپ علامتیں بیان کرنے سے پہلے ناظرین کی کچھ کالز لے لیتے ہیں, پھر ہم علامتوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین کی کالز دیجیے گا. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام عطائے رحمان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. محسن بھائی عرض یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا سنا ہے کہ جو ہر کسی پہ اعتماد کرتا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی آپ کی نظر میں ہے یہ روایت اس طرح کی؟ ہماری نظر میں تو اس طرح کی روایت فی الحال نہیں ہے, تو اگر کبھی ہوا تو اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے. مگر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جو نا اپنی طرف سے اقوال کو بھی حدیث کہہ کر یا فلاں بزرگ کا قول ہے کہہ کر آگے بڑھا دیتے ہیں, اس پر بھی ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے. اگلی کال. محسن بھائی آج آپ اپنے سلسلے میں بہت اچھا موضوع آپ لوگ لے کر آئے ہیں, اور یہ بیماری آج کل اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے. اچھا اب اس میں عرض یہ تھی محسن بھائی کہ آپ ذرا مطلب اس بارے میں آپ لوگ روشنی ڈالیں کہ ایک شخص ہماری بہت عزت جو ہے نا ون کیا کرتا تھا, بہت اعتماد تھا اس کو مطلب ہم پہ, لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے بالفرض اس کے اعتماد کو ٹھیس جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پہنچا دیا. لیکن اب اس نے ہمیں معاف تو کر دیا, لیکن اب ظاہر سی بات ہے وہ پہلی والی بات تو جو ہے نا نہیں رہی. تو اب اگر ہم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس جو ہے نا پہنچا دیا, اب ہم کیا کریں, اس کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی مطلب ایسا حل بھی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پہلے والا اعتماد واپس آ جائے؟
دیکھیں اعتماد جب ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے نا اس کو قائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم یوں کہتے ہیں اعتماد ایک شیشہ ہے, وہ ٹوٹ گیا تو اب اسے جوڑنا آپ سمجھدار کتنا مشکل کام ہے. اب یقیناً ایک شخص جب ڈھسا گیا ہے تو وہ دوبارہ اس طرف تو نہیں آئے گا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال سے, اپنی گفتگو سے, اپنے کردار سے اس پر یہ بات واضح کریں, جتا کر نہیں, بول کر نہیں, اسے محسوس ہو کہ نہیں یہ میرے لیے مخلص ہو گیا ہے, اب اس کے اندر سے وہ بیماری نکل گئی ہے. جس طرح پہلے اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا, میرے ساتھ خیانت کی تھی یا مجھے ٹھیس پہنچائی تھی, یہ معاملہ اب اس کا ختم ہو گیا, اس کو احساس ہو گیا ہے. آپ کے کردار سے جب وہ سمجھے گا کہ نہیں اس کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر وہ خود آپ پر اعتماد کرنے لگے گا. آپ اگر اسے کہو گے, جیسے راشد بھائی کہے گا بھائی نہیں آپ مجھ پر دوبارہ اعتماد کرو نا, دوبارہ مجھے پیسے دو نا, دیکھو اب تو آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے, میں نے آپ سے توبہ بھی کر لی, رجوع بھی کر لیا ہے, تو وہ بولے گا بھائی میں نے تمہاری توبہ اپنی جگہ, میرا معاف کرنا اپنی جگہ, اور ہماری گفتگو اپنی جگہ, پیسے ایک بار آتے ہیں بار بار نہیں آتے. تو اس کے لیے لازمی سی بات ہے کہ اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وہ اعتماد کیسے بحال ہو, کچھ علامتیں بیان کر رہے ہیں ہمارے بلال بھائی, اس کو آپ بغور سن لیں کہ اعتماد کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ شخص دیکھے گا جو بلال بھائی بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ آپ کے اندر وہ چیز آ گئی ہے تو آپ پر اعتماد کرے گا. جی بلال بھائی, آپ نے جو ایک بات کی تو ایک کوٹیشن بھی ہے کہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایک اسٹیکر کی طرح ہوتا ہے. جب اسٹیکر کو ایک بار آپ اکھاڑ دیں تو دوبارہ چپکائیں تو اس میں وہ بات نہیں آتی, نہیں رہتی. اسی طرح ٹرسٹ جو ہے وہ ایک پیپر کی طرح بھی ہوتا ہے. صحیح. آپ اسے پھاڑ دیں تو دوبارہ آپ اس کو اس طرح جوڑ نہیں سکتے, وہ دراڑ دکھائی ہی دیتی ہے. تو اولا انسان کو اپنا کریکٹر بنانا چاہیے. ایک جملہ ہے ہم نے بہت بار سنا ہوگا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس, کہ جو ہمارے کاموں میں قوت اظہار ہوتی ہے وہ ہمارے بولنے سے زیادہ ہوتی ہے. جی جی, یعنی ہم بول رہے ہیں, میری بات واضح ہو رہی ہے, اپنی بات کو ظاہر کر رہا ہوں, اظہار ہو رہا ہے, لیکن جو میں کروں گا نا وہ زیادہ لوگ محسوس کریں گے اور اس کے اندر قوت اظہار زیادہ ہوگی. وہ کہیں گے کہ یار یہ جو منہ سے کہتا ہے نا اور یہ جو کر رہا ہے وہ درست ہے, چونکہ خود بھی کر رہا ہے, اور جو بول رہا ہے وہ صرف ایک محض ایک بات ہے. انسان کی کارکردگی اس کا کام ہے, اس کا کام ہے, اس کا کریکٹر ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک واقعہ کا مطالعہ کیا کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور عالم اللہ کے ولی, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن یہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اچھا. اور انہوں نے عرض کی کہ ہم جو ہے وہ سلائی کا کام کرتے ہیں, رات کے وقت چاند کی روشنی ہوتی ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواریاں گزرتی ہیں تو مشالیں, پہلے کے دور میں ذرا لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, تو مشالیں جلی ہوتی ہیں, تو کیا ان مشالوں کی, ان چراغ کی روشنی میں بھی ہم سوت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چونکہ روشنی ہے تو تھوڑا اس میں جناب تیز ہاتھ چل گیا اور باقی جو ہے چاند کی روشنی میں کام چلتا ہے. تو کیا ہمارے لیے اس طرح کا روشنی کے اندر جو چراغ گزر گئے اس کے اندر ہمیں سلائی کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں کہ بظاہر یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, آپ نے کپڑے سی کر جو ہے وہ اگلے کو بیچ دینے ہیں, سامنے والا یہ تو درزی سے نہیں پوچھتا نا کبھی بھی کہ جناب آپ نے دن کو سیے تھے کہ رات کو سیے تھے, بلب کون سا تھا, ٹیوب لائٹ کون سی, نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا. آپ کو سلائی سے مطلب ہوتا ہے. لیکن وہ یہ پوچھنے کے لیے گئیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنوں کے سوال کو سن کر فرمایا کہ آپ ہو کون؟ تو عرض کرنے لگیں کہ میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں. اللہ. اب جب دیکھا کہ گھرانہ کیسا ہے, سبحان اللہ, ان لوگوں کا کریکٹر کیسا تھا, اب آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا سبحان اللہ, آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر سے تقوی ظاہر ہوا ہے. اللہ. تمہارا گھرانہ وہ ہے جہاں سے تقوی ظاہر ہوا ہے, تم ایسا کیا کرو کہ یہ جو بادشاہ کی جو مشعلیں گزرتی ہیں, چراغ گزرتے ہیں, اس کی روشنی میں سوت مت کرنا. سبحان اللہ, سبحان. یہ دیکھیں انسان کا کریکٹر ہے کہ بظاہر اگر وہ تھوڑی دیر اس کے اندر بھی کاٹ لیتی, وہ سلائی کر لیتی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کے تقوی کی بات تھی کہ ان کا کریکٹر ایسا تھا تو اس کے اندر جھول نہ آ جائے. انسان کو ہمیشہ اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنی چاہیے. کریکٹر کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیثوں کے ذریعے بھی اور اپنے افعال کے ذریعے بھی دونوں طرح ہمیں کریکٹر بتایا. کریکٹر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے خود بھی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جی جی, جو اخلاق عظیمہ ہیں ان کی تکمیل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے اعلان نبوت سے پہلے جن دو القاب کے ساتھ مشہور تھے وہ بچہ بچہ جانتا ہے، وہ کیا تھے؟ صادق اور امین، اور یہی سچ بولنے والے، امانت دار، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ کوئی بادشاہ کی حیثیت سے تھے، نہ کوئی قبیلے کے سردار تھے، لیکن لوگوں میں آپ کے کریکٹر کی ایسی شہرت تھی کہ آپ کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے، اور آپ جو فیصلہ فرما دیتے تھے وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے، یہ صادق شخص کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے میں غلط بات نہیں ہو سکتی، اس کے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تھا آپ کا فعل۔ آپ نے اپنے حدیثوں کے ذریعے کیا ارشاد فرمایا، اور بنیادی طور پر یہ حدیث ہو سکتا ہے ہم نے بارہا سنی ہو، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، لیکن ہمارے بہت سے معاملات میں خاص طور پر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اعتماد مت توڑے، اعتماد کے حوالے سے یہ چار چیزیں بڑی ضرورت کی حامل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اللہ، یہ چار باتیں جس میں ہوں گی تو وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں یہ چاروں باتیں نہ ہو بلکہ کوئی ایک بات ہو تو اس میں ایک علامت ہوگی منافقت کی۔ کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانا، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر اس کی زبان پر گالی آ جاتی ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، اور اسی طرح وعدوں کی پاسداری نہ کرنا، اور گالیاں دینا۔ یہ چار چیزیں بنیادی طور پر اگر کسی میں ہو نا، بندے کو بھلے یہ نہ پتا ہو کہ یہ منافقت کی علامت ہے، لیکن ایسے بندے سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے۔ بالکل، آج سامنے اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ گالیاں دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، یا وعدے کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ 10 دن 20 دن جو ہے جواب نہیں دیتا، کال نہیں اٹھاتا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ جو بات آپ نے کہی کہ ایک تو جو نبی پاک علیہ السلام کا اعلان نبوت سے پہلے کا جو کریکٹر ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کا، اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ حضور پر اعتماد کرتے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں زبان زد عام تھی، ایک صداقت اور ایک امانت۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی شخص میں صداقت اور امانت ہے تو وہ قابل اعتماد ہے، اور اگر وہ صداقت اور امانت نہیں ہے تو قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کرتے ہیں۔ راشد بھائی، جس میں صداقت اور امانت ہے اس کو دیکھ کر ہم نے اعتماد کر لیا، ٹھیک ہے، اب میں نے اعتماد تو کر لیا، اب جس پر اعتماد کیا گیا ہے، بھروسہ کیا گیا ہے، اسے کیا چاہیے، وہ کیا کرے؟ بھروسہ پورا کرے، یا بولے یار زندگی میں پہلی مرتبہ تو موقع ملا، اس نے 10 لاکھ روپے میرے پاس رکھوائیں، چلو اس دفعہ کچھ کر لیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ محسن بھائی، بڑے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اعتماد بناتے سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اعتماد ٹوٹتے لمحے لگتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور کسی دانا کا قول ہے کہ فاتحہ کسی کے مرنے پر تو پڑھنی چاہیے، جی، کیونکہ کسی کے مرنے کے بعد صبر آ جاتا ہے، ٹھیک، لیکن اس سے زیادہ وہ غم اور رنج کی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کا احساس ختم ہو جائے، کیونکہ جب احساس ختم ہو جائے تو معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ محسن بھائی، جب آپ کا کسی پر اعتماد ہو اور وہ سامنے والا بندہ آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے، وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، وعدہ خلافی کر کے، جھوٹ بول کر، آپ کو دھوکہ دے کر، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو نقصان پہنچا کر، تو پھر آپ کو اس سے ایک تو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد عرصہ دراز آپ کو لگتا ہے انسانیت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ سارے ایسے ہو گئے۔ ہاں، تو یہ پھر اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے بہت ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا، اگر یہ جو صورتحال کسی کاروباری آدمی سے ہوئی ہے تو لگتا ہے سارے کاروباری ایسے ہیں، کسی مذہبی شخص سے ہوئی ہے تو وہ سوچتا ہے سارے مذہبی لوگ ایسے ہیں، تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ تکلیف اٹھا چکا ہے تو وہ ڈرتا ہے، وہ کہ نا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک پر کے پیتا ہے۔ جی چلیں۔ تو اسی طرح محسن بھائی، یہ زیادہ تکلیف کا باعث یہ چیز اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنا کوئی پیارا، اپنا بیٹا، آپ کا اپنا قریبی رشتہ دار یا اپنا دوست، جس سے آپ کا بہت طویل ایک عرصہ ہوتا ہے دوستی کا، محبت کا، پیار کا، احترام کا، جب آپ کو وہ تکلیف دیتا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو پھر بہت ایک عرصہ لگتا ہے۔ اب محسن بھائی، اس سے اندازہ لگائیے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں نا، یہ گیلی شاخ کی طرح ہوتے ہیں،
آپ اس شاخ کو جس طرح بھی کریں گے وہ شاخ اسی طرح ہو جائے گی. اور یہ دنیا بھر کی ریسرچ یہ ہے, جو بڑے بڑے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچپن کے اندر جو چیزیں بچے کے ذہن میں فیڈ کر دی جائیں, اس کو جو چیزیں دکھائی جائیں, جو چیزیں سمجھائی جائیں, جو سکھائی جائیں, یہ ساری زندگی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. وہ بچپن کے اندر جب وہ بچہ مذہبی اعتبار سے اگر مسجد میں چلا جاتا ہے اور مسجد میں اگر اس کے ساتھ اگر کوئی سلوک اچھا نہیں کیا جاتا, مثلا کوئی بزرگ ہے یا کوئی ایسا شخص جو بد اخلاق ہے, وہ اس کو زبردستی پیچھے باہر جھاڑ دیتا ہے, ڈانٹ دیتا ہے, تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے بچے پھر مسجد سے دور ہو جاتے ہیں, ان کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے کہ مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. مجھے ایک خود شخص ملا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں یعنی کہ تقریباً 30 سال تک مسجد سے دور رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر دوسری صف میں کیا, ادھر سے تیسری میں, تو اس کا کہنا یہ کہ کرتے کرتے مجھے مسجد کے گیٹ سے باہر جو تالاب تھا وہاں تک پہنچا دیا گیا. اللہ. اس کے بعد میرے دل میں چونکہ بچپنا تھا, ایسی مسجد سے دوری پیدا ہوئی کہ میں ایک عرصہ مجھے لگ گیا دوبارہ مسجد میں آنے. ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. اسی طرح محسن بھائی, چھوٹے بچے جو ہیں, چھوٹے بچوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بچوں کا, میں نے شروع میں بھی جس طرح بات کی تھی کہ بچوں کا ماں باپ سے اعتماد اٹھ جائے, بچے بات کیوں نہیں مانتے, نافرمان کیوں ہوتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ محسن بھائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا کریکٹر اچھا نہیں دیکھتے. بچے سیکھتے ہیں دیکھ کر زیادہ, اور ہم بچوں کو دکھانے کی بجائے بولنے سے, باتوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بچوں کا ہم سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو بچے پھر فرما برداری کی طرف نہیں آتے. اسی طرح جس شاگرد کو اپنے استاد پر ٹرسٹ ہو کہ یہ استاد میرا مخلص ہے, یہ استاد مجھ سے محبت کرتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم, وہ اسٹوڈنٹ راتوں کو جا کر اس استاد کا سبق زیادہ یاد کرتا ہے. اسی طرح تجارت میں آپ کو جس تاجر کے ساتھ بازار میں, مارکیٹ میں اگر آپ کا سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو آپ سے تجارت کے معاملات میں, لین دین کے معاملات میں مخلص ہوتے ہیں, دھوکہ نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, مارکیٹ میں آپ کا ایک نام بھی ہوتا ہے, لوگ بھی آپ کے قریب آتے ہیں, اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے کچھ تعلق بنائیں اور آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھوائیں. کہا جاتا ہے کہ دوستی جب آپ کسی سے کرتے ہیں تو پھر اس کو آزمائے نہیں, کرنے سے پہلے آزما لو بھائی, کرنے کے بعد کیوں آزما لیں, دوستی کرنے کے بعد اس کو آزمائے نہیں, کیونکہ اب اگر وہ بندہ کسی بھی وجہ سے آپ کے آزمائش پر پورا نہ اترا تو آپ کو بہت تکلیف بھی ہوگی, اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی محبتوں میں بہت بڑی دراڑ پیدا ہو جائے گی. اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اعتماد قائم کرنے سے پہلے ہمارے یہاں بہت بڑا جو یعنی غلطی بہت بڑی کیا ہے, مدنی چینل کے ناظرین, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اعتماد کر لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کے لیے نا دوربین لگاتے ہیں, بلکہ خوردبین لگاتے ہیں, اب دیکھو یہ کر کیا رہا ہے. میرے بھائی پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا, اعتماد کرنے سے پہلے صداقت کو دیکھ لیتے. بلال بھائی نے فرمایا نا, امانت کو دیکھ لیتے, اس کی وعدہ پورا کرتا ہے نہیں کرتا یہ دیکھ لیتے آپ. معاذ اللہ گالیاں تو نہیں دیتا, فاسق و فاجر تو نہیں ہے, مارکیٹ میں اس کی پوزیشن کیا ہے, اس کے اور بھی دوست ہوں گے اس کی پوزیشن کیا ہے, رشتوں کے معاملے میں اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے. پہلے دیکھ لیں, پہلے اعتماد کر لیں, پھر اس کے بعد آپ جب بھروسہ کر چکے, کوئی کام اسے سونپ چکے, تو اب اس پر خوردبین نہ لگائیں. ہاں دیکھیں جو تقاضے ہیں کسی چیز کے اسے پورا کیا جائے گا, تو اعتماد جب کیا جائے تو اعتماد نہ توڑیں, اور اعتماد کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اعتماد کس پر کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت مجھے بات یاد آئی, آپ نے کہا نا کہ دوستی کرنے سے پہلے, تعلق بنانے سے پہلے دیکھ لیں. میں مثال دوں گا, دیکھ لیے ہمارے لیے رول ماڈل جو قرآن کریم میں بیان کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو جو نکاح کا پیغام بھیجا, جو آپ کے گھر کی طرف, آپ کے چچا ابو طالب کی طرف, وہ کیا تھا؟ پہلے وہ آپ کا کریکٹر دیکھ چکی تھی. سبحان اللہ. اپنا مال تجارت کے لیے آپ کے ساتھ بھیجا, تجارت میں دیانتداری, نفع اور آپ کے اوصاف,
آپ کے اچھی خوبیاں یہ چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر دیکھا کہ چونکہ خود بھی یہ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی، پاک دامن سمجھی جاتی تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کی جاتی تھی. پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب دیکھا کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا کریکٹر کتنا شاندار ہے کہ لوگ صادق اور امین کہتے ہیں. لوگ اپنے اہم معاملات میں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں. یہاں تک کہ جب قبیلوں کے اندر بعض بڑے بڑے سرداروں میں جنگ ہو گئی کہ حجر اسود کو رکھے گا کون، انہی کے پاس آئے. تو نبی پاک علیہ السلام کا انہوں نے انتخاب کیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے. تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا پہلے سے سب کچھ دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد جب آپ کی زوجیت میں آئی، ام المؤمنین بنی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سارا مال قربان کر دیا. جب حضور نے اعلان فرمایا نبوت کا تو آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آتی اپنا سارا مال. اب پسو پیش نہیں تھا نا، اب نہیں تھا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ چکی تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان تو بڑی ہے. ہمیں اپنے معاملات میں پیارے آقا کی زندگی کو رول ماڈل ہی بنانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی میں تشریف لا چکے ہیں. بڑی پیاری گفتگو اعتماد پر ہو رہی ہے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی اور مفتی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں کچھ دیر میں، تو اعتماد پر مزید گفتگو کریں گے. اعتماد نہ توڑے، مگر بڑھتے ہیں محفل نعت سیگمنٹ کی طرف اور نعت شریف سنتے ہیں. محفل نعت سیگمنٹ میں ہم نعت خواہ اسلامی سے کلام بھی سنتے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. تو آپ اپنی کالز کے ذریعے ہمارے عادل بھائی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور ان سے آپ نعت شریف سن سکتے ہیں. بڑھتے ہیں عادل بھائی کی طرف. عادل بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ امام اہل سنت کا کلام ہے وہ سوئے لالہ زار. سبحان اللہ، واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں
من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا ارے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں تو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں ارے پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں کیونکہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے ارے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا تو پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے اور اعلیٰ کہتے ہیں نا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور عاشقان رضا کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شیدا رضا تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں
سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کچھ کالز دیجیے گا. میں محمد اسامہ اتاری پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ محسن بھائی آپ کا سلسلہ مرحبا. آپ کے سلسلے میں میری ناطق اسلام بھائی سے یہ فرمائش کرنی تھی کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو. جی اگلی کال. میرا نام صنعت طالبہ ہے. میں 18 تک سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. انشاءاللہ. مزید کال. محمد ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عطائے رحمان سلسلے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. محسن بھائی ایک کلام سنواتے. محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا. واہ واہ. مزید. جم نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام عطائے رحمان جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. حسن اتاری ضلع کشاب سے بات کر رہا ہوں. مجھے شوق ہے مدینے جاون دا نا سنا. جی جی. ایک اور کال. ماشاء اللہ عز و جل عطائے رحمان سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی شان محمد محسن اتاری المدنی صاحب ماشاء اللہ اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور ماشاء اللہ سوالوں کے جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ نعت کی گزارش ہے، نعت یہ سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں ہمارے عادل بھائی کی طرف. کچھ حضور فرمائشیں ہمارے ناظرین کی پوری کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا عربتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جن کو جو ملا جو بھی ملا اعلیٰ رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا اعلیٰ رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں، دیکھو بٹتی ہے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی.
دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی بولو دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی آواز میں برکت دے، اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ہمیں امیر رسول کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محفل الناس سیگمنٹ پورا ہو چکا، اب ہم بڑھتے ہیں خوشبو عطار سیگمنٹ کی طرف۔ امیر سنت کی زیارت اور مدنی پھولوں سے مستفیض ہوں گے۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی اور مفتی کفیل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم ان کی بھی زیارت کریں گے۔ سیگمنٹ ہے خوشبو عطار۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سادہ طبیعت لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس سے کیا مراد لی جائے کہ فلاں سادہ طبیعت ہے؟ سادہ طبیعت کے بجائے سادہ لوح ایک لفظ بولا جاتا ہے غالباً، تو سادہ لوح اس کو بولتے ہیں کہ جو دوسروں سے بغض و کینہ نہیں رکھتا اور کافی شریف طبیعت ہوتا ہے، بولا بالا جس کو بولتے ہیں نا، بولا بالا ہوتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی بہت ساری باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو یہ سادہ لوح بولتے ہیں۔ لوح مانے تختی، پہلے تختیوں پر لکھتے تھے، سلیٹ پر لکھتے تھے، اب اور انداز ہے اس کا لکھنے کا، تو وہ سادہ تختی ہے جس پر جو لکھو لکھا جائے۔ ایک تو یہ سادہ لوح، دوسرا سادہ طبیعت بھی قریب قریب یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ سادہ طبیعت میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بالکل ہی یعنی کہ بھولا والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی جو نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، جو مسلمانوں کا برا نہ چاہے، کسی سے بگاڑے نہیں، جو لڑائی کرے کوئی تو اس سے بھی یعنی کہ وہ یہ صبر کر لے، وہ بولے کہ میں منہ توڑ دوں گا تو یہ یوں نہ بولے کہ میں سر پھوڑ دوں گا، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، بلکہ صبر کرے اور سب کے ساتھ بھلائی کرے، تو اس کو نیک طبیعت، یار یہ نیک طبیعت ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا، سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، سب کے آڑے وقت میں یہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی خدمت کے لیے، اس کا تعاون کرنے کے لیے، ہمدردی میں، تو عام طور پہ اس کو سادہ طبیعت کہتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری بھی طبیعت سادہ ہو جائے، اس میں جو بغض و کینہ اور یہ ضرورت سے زیادہ چالاکیاں اور یہ ختم ہو جائے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک شخص سوچ سکتا ہے کہ یار بھائی اس وقت رہنا ہے، تب اتنے سادے رہیں گے تو خوف کر کے کھا جائیں گے، تو تھوڑا یہاں چند اور سمجھدار اور یوں چالاک رہنا پڑتا ہے؟ یہ تو بالکل جیسے کہ گھر میں کچھ اور سمجھایا جا رہا ہوگا اور آپ اس کو کچھ اور سمجھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ یار مومن دھوکہ کیسے کھائے گا، تو ان کو پھر آپ کیسے ان سوالات کے جوابات دیں گے؟ وہ حدیث پاک میں کہ مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، مگر اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی حماقت کی وجہ سے نہیں، اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں۔ تو یہ کہ دھوکہ دینے والے کو، یعنی دھوکہ جو کھا جائے گا نا، اس کو کوئی بندہ کھا جائے گا، اس کو نقصان پہنچا دے گا، اور دھوکہ دینے والے کو جہنم کی آگ کھا جائے گی۔ تو اب یہ جس پر چاہے ہاتھ رکھ دے، تو عقل مند ہاتھ اسی پر رکھے گا کہ بندہ بھلے کھائے، جہنم کی آگ نہ کھائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ایک اچھے انسان کی کچھ خوبیاں بیان کی، اللہ پاک ہم سب کو وہ نصیب فرمائیں۔ کچھ کال شامل کر لیتے ہیں اور پھر ہم مبلغین کی طرف بھی بڑھیں گے اور ان کے جوابات بھی لیں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ محسن بھائی سے عرض ہے کہ یہ عرض فرما دیں کہ اعتماد نہ توڑیں۔ آج جو نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں حالات بڑے اسی طرح کے آتے ہیں کہ لوگ شک و شبہ کے بنا پر اعتماد توڑ دیتے ہیں یا اعتماد کرتے ہی نہیں۔ ایسے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت ساری چیزوں پہ بہت لوگ دوستوں کا اعتماد توڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کا اعتماد توڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی شادی ہوتی ہے اور لاسٹ اینڈ موقع پہ اعتماد توڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں تفصیل سے۔ جی عبدالحبیب بھائی، اعتماد توڑ دیتے ہیں شادی کے بعد؟ شادی تو سبھی کی نئی نئی ہوتی ہے اور پرانی کسی کی نہیں ہوتی۔ ہاں، جب شادی ہوتی ہے تو نیا ہی جوڑا بنتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. دیکھیں دھوکہ جو ہے وہ بہت ہی برا عمل ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی وہ ہم میں سے نہیں والی جو حدیثیں ہیں وہ ویسے ہی ڈرا دینے کے لیے کافی ہے، جس میں نبی پاک یہ فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو پھر اس سے بڑی وعید کیا ہوگی. اچھا، ہر چیز ہر اعتماد کو توڑ دینا دھوکہ نہیں ہوتی جو میں سمجھتا ہوں. اب جیسے شادی کی انہوں نے بات کی، تو بعض اوقات کسی سے ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی کر لیتے ہیں. اب ہر چیز کو بندہ یہ کہے کہ اس نے میرا اعتماد توڑ دیا، ایسا بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خاص طور پہ جو لائف پارٹنرز ہوتے ہیں انہیں ایک دوسرے پر بہت زیادہ اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. بہت زیادہ شکی مزاج جو شخص ہوتا ہے نا، وہ نہ فیملی میں خوش رہتا ہے، نہ کاروبار میں خوش رہتا ہے، نہ پارٹنرشپ میں خوش رہتا ہے، نہ دوستوں میں خوش رہتا ہے. بلکہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ ٹینشن میں رہتا ہے، اور دوسرا وہ اکیلا بھی ہو جاتا ہے. لوگ پھر اس کے قریب آنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں کہ ہماری اگر تنظیم کی ہم بات کریں تو امیر اہل سنت نے اتنی بڑی دعوت اسلامی بنا دی، کتنا اعتماد کیا ذمہ داران پر، شورا پر اعتماد کیا، دارالفتہ پر اعتماد کیا، اچھا پھر ہماری شورا نے ہمارے مبلغین پر اعتماد کیا. اب مدنی چینل پہ ہم بیٹھے ہیں، پہلے تو ہم سب نہیں آتے تھے، تو پہلے ہمارے بڑوں نے اس کو سٹارٹ لیا، پھر ایک ایک کی تربیت کی، اور اب اعتماد کر کے سلسلے دے دیے. تو آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے، گرو کرنا ہے، تو آپ کی زندگی میں یہ وصف ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ ہر کسی پر اعتماد نہیں کیا جاتا، حتی المقدور چیک کر لیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اور اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پر اعتماد کرنا ہی ہوگا. بالکل. بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں پر اعتماد نہیں کرتے، نہ ان کے ہاتھ میں کاروبار دیتے، ان کو اس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ وہ چائے بھی پوچھیں گے تو امی ابو سے پوچھ کر پیے گی. تو وہ بچہ گرو نہیں کرتا، وہ بچہ آگے نہیں جائے گا، وہ ایک طرح سے محتاج رہے گا. آپ اگر اپنے بچے کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو سکھائیں، تربیت کریں، اور کہیں کرو بیٹا میں پیچھے کھڑا ہوں. غلطی کرے تو اصلاح کرے. بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ غلطی ہوگی، کرے گا نہیں، 100% کرے گا. آپ نے بھی کی تھی غلطی جب آپ نے کوئی کام شروع کیا تھا. اب وہ غلطی کرے تو اب آپ اس کو حوصلہ دیں، اس کو اعتماد دیں، اور اس کی غلطی کی اصلاح کریں اچھی انداز میں، تاکہ وہ اور آگے بڑھے. صحیح. بالکل اسی طرح میاں بیوی تو ساری زندگی ساتھ گزارنا ہے. صحیح. اب ایک تو ہوتا ہے کہ کسی مطلب فیملی کے معاملات میں اعتماد نہ کرنا، وہ بھی کرنا چاہیے. بعض اوقات جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے وہ کردار پر اعتماد نہ کرنا. اگر کردار پہ شک ہوگا نا تو زندگی عذاب ہو جائے گی. تو یقیناً ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا کردار غلط ہو، لیکن شک کی مزاج آدمی کس کا فون تھا، دروازے پر کون آیا تھا، سودا دینے کون آیا تھا، اچھا ابھی کیا کر رہی تھی، اس طرح تو معاملہ خراب. اور اسی طرح خواتین جو ہیں ان کو شوہر کے بارے میں دیکھیں، شوہر سارا دن تو باہر ہی ہوتا ہے، آپ سارا دن تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا، گھر آتے ہی آپ جناب اس پہ انسپیکٹر بن جائیں گے، تو وہ دوریاں ہو جائیں گی. صحیح. اعتماد کے ساتھ ہی زندگی گزرے گی. اور یہی میں عرض کروں گا کہ بے اعتمادی جو ہے نا، اور خاص طور پہ شکی مزاج ہونا، وہ انسان کی اپنی زندگی کو بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے. بالکل درست فرمایا. اور پھر توقعات جو زیادہ قائم کر لیتے ہیں، پھر ان کا اعتماد ٹوٹنے کے زیادہ مواقع. بالکل ایسا، زیادہ توقعات کم رکھیں، مجھے اعتماد بڑھ جائے گا. مفتی قاسم صاحب کا ایک جملہ بہت یاد ہے، انہوں نے بڑی پیاری ایک بار مثال دی تھی کہ اگر میرا کوئی شاگرد میرے آگے سے گزرے اور وہ سلام نہ لے تو فیل ہوتا ہے، لیکن میں تندور کی دکان پر روٹی لینے جاؤں اور وہ مجھے سلام نہیں دیتا تو مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اس تندور والے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ مجھے پہچانے گا اور سلام کرے گا. شاگرد سامنے سے نکلا تو فیل ہوا. انہوں نے سمجھایا اس بات سے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سے توقعات رکھتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی نا تو وہ بڑی ہرٹ کرتی ہیں. اور آپ اگر دنیا سے توقعات ہی کم کر دیں اور اگر وہ اچھا کر دے گا تو یہ بونس ہو گیا نا، آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے گا. ہم کہتے نہیں یہ تو جان دے دے گا، وقت پڑے گا نا تو یہ تو سارے پیسے مجھے دے دے گا، اپنے آپ کو بیچ کے مجھے کھڑا کر دے گا، اور اس نے جناب فون ہی نہیں اٹھایا اس وقت، انسان الٹا بیمار ہو گیا. تو دنیا سے توقعات کم رکھا کریں، اپنے اوپر اللہ کی رحمت سے بھروسہ رکھیں، کام کریں، لوگ انشاءاللہ ساتھ دینے والے بن جائیں گے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین موضوع ہے اور بڑی ہی پیاری گفتگو ہے ہماری مبلغ دعوت اسلامی کی. اعتماد کے تعلق سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سیکھنے کو ملے. ایک بات عرض کروں گا، مفتی صاحب بھی حاضر ہیں کہ مفتی صاحب اعتماد کے تعلق سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھنے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے وہ مدینہ. سب سے پہلے کفار مکہ کے بیچ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہمیت والی بات پیش کی وہ اعتماد تھا.
सरकार अलैहिस्सलाम पर कुफ्फार मक्का ऐसा भरोसा करते थे, यहाँ तक कि दीन कबूल नहीं किया लेकिन अपनी अमानतें सरकार अलैहिस्सलाम को सौंपते थे। कई ऐसे कुफ्फार मक्का थे। तो इसके ताल्लुक से मैं ये अर्ज़ करूँगा मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब ये एतमाद क्या सुन्नत मौक़िदा है और ये सरकार अलैहिस्सलाम की बड़ी ही शान वाली खूबी है, उसके ताल्लुक से कुछ मदनी फूल अता करे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए, भाई हाजिर नहीं है। अच्छा ये इंडिया से कॉल है, सब हिंद वालों का थोड़ा उर्दू का मामला कच्चा रहता है, तो चलें तरबियत ये भी कर देते हैं कि जब बड़े आएँ तो उन्हें कहा जाता है कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है या करम फरमा है। हाजिर तो हम किसी की बारगाह में हाजिर होते हैं। थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने मोहसिन भाई को कहा था कि हुजूर ज़रा ये अर्ज़ कर दें, तो जब अपने से बात करें तो ठीक है, किसी बड़े से बात करें तो ये कहें कि हुजूर आप कुछ इस बारे में इरशाद फरमाए या कुछ फरमा दें। मदनी चैनल असल में हमारी गुफ्तगू की भी तो तरबियत कर रहा है, तो ये भी सीखते रहा करें। चलिए जी मुफ्ती साहब, ये एतमाद का इन्होंने कहा कि एतमाद सुन्नत मौक़दा है या क्या है। दर हकीकत एतमाद जिस पर किया जाए इंसान को वो सिफ़ात हासिल करना, ये इस्लामी तालीमात हैं। सही कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वो सिफ़ात बदरजा अतम पाई जाती थी कि आप पर अपना क्या गैर क्या सभी जो है वो एतमाद बहुत करते थे। तो यही एक सिफ़ात जो है वो हर मुसलमान में होनी चाहिए। और बिलखुसूस ख़ास तौर पर देखें, इससे ये भी पता चला कि आप अलैहिस्सलाम तबलीग दीन के लिए आए थे। जी जी। तो और वो तबलीग दीन के लिए जब आए तो उसमें वो चीज़ थी जो कि अनदेखी चीज़। जी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया, जन्नत की तरफ बुलाया, दोज़ख की तरफ के बारे में बताया। तो अब जब अनदेखी चीज़ के बारे में आप किसी को बताना चाह रहे हैं, उसकी तरफ उसको लाना चाह रहे हैं, तो फिर आपका एक किरदार और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि आपका दिखा हुआ किरदार इतना ज़्यादा वाज़ेह हो कि लोग उस पर ऐसा एतमाद करते हों कि आपकी अनदेखी हुई बातों पर भी एतमाद। बहुत खूब। और यही अंदाज़ था, हुजूर ने इसी मिसाल को लेकर कुफ़ार मक्का को पहला जब ऐलान किया था कि अगर तुम मुझे सच्चा जानते हो, मैं कहूँ कि अगर इस पहाड़ के पीछे जो है वो एक लश्कर है, तो अनदेखे की तरफ पहले लेकर आए जो कि दुनियावी चीज़ थी। फरमाया जब इस बात पर एतमाद करते हो तो फिर इस बात पर भी मेरे पर एतमाद करो कि अल्लाह एक है। क्या बात है। तो यहाँ मुबल्लिगीन को भी और मुसलमानों को भी सबको ही ये चाहिए कि हम अपने किरदार को इतना साफ़ सुथरा रखें कि हम पर अपने क्या गैर भी एतमाद करें, ताकि जब हम दीन की दावत दें तो बिला झिझक उस दीन की दावत को कबूल करें। माशाअल्लाह, बहुत खूब अंदाज में मुफ्ती साहब ने फरमाया। हमारे इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट हाजी अमीन अत्तारी दामत बरकातुहू आलिया का होता है, सबक आमोज़ हिकायत। कुछ कॉल इंशाल्लाह इस सेगमेंट के बाद लेते हैं। हाजी अमीन की हिकायत की तरफ बढ़ते हैं, सबक आमोज़ हिकायत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सख्त सर्दी का मौसम था और एक बादशाह रात को अपने रियाया की खबरगिरी के लिए शहर का दौरा किया करता था। और सख्त सर्दी में जब वो वापस आया तो उसने अपने महल के एक पहरेदार को देखा जो कि बूढ़ा था और बहुत ही बारीक सी उसने कमीज़ पहनी हुई थी। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इतनी सख्त सर्दी है और ये इतने मामूली से लिबास में खड़ा पहरा दे रहा है। तो बादशाह ने उससे बड़ी मोहब्बत से पूछा कि बाबा क्या आपको सर्दी नहीं लगती? तो उस पहरेदार ने कहा कि बादशाह सलामत, सर्दी तो बहुत लगती है लेकिन मेरे पास कुछ पहनने के लिए है नहीं। तो बादशाह ने कहा कि मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में तुम्हारे लिए मैं गर्म लिबास भेजता हूँ। बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ तो ज़ाहिर है महल का जो माहौल था वो ऐसा था कि बादशाह भूल गया और जाकर वो अपने आराम में लग गया। सुबह महल के दरवाजे पर उस पहरेदार की लाश पड़ी हुई थी और ज़मीन पर उंगली से उसने कुछ लिखा हुआ था। तो देखने वाले जब करीब गए तो उसने कहा कि सारी ज़िंदगी इसी लिबास में गुजारी, लेकिन ए बादशाह तुम्हारे आसरे ने तो मेरी जान ही ले ली है। तो उसने बादशाह पे यूँ एतमाद किया कि बादशाह जाकर वो मेरी खबरगिरी करेगा और मुझे गर्म लिबास भेजेगा तो मैं रात गर्म लिबास में ही गुजारूंगा। तो वाकई ये बात हकीकत है कि दुनिया वालों से तवक्कुआत जो है वो हमें कम ही रखनी चाहिए, ताकि अगर कभी कोई ऐसी बात हो तो हमारा एतमाद ना टूटे। लेकिन साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई हम पर एतमाद करता हो तो कोशिश करके उसके एतमाद पर
پورا اترنے کی بھی کوشش کریں کہ کر بھلا تے ہو بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بڑی اچھی حکایت حاجی امین نے سنائی، وہ بھی ہمارے موضوع کے حوالے ہی سی تھے، اعتماد. کسی کو آسرا دے دینا اور پھر آسرے کے بعد اس کو پوچھنا ہی نہیں اور وہ بیچارہ اسی آسرے میں انتظار کر کر کے مر جائے. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بھی بہت لوگوں کی بری عادت ہے. فکر ہی نہ کریں، میں حاضر، بالکل آپ کا کام ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہ لیں. وہ سمجھے کہ آج سارے کام ہو گئے. ان سے ملاقات کرو تو ایسا لگتا ہے پینڈنگ ہی کوئی نہیں بچی. اور یقین کریں ایک رتی بھر کام نہیں ہوتا. میرا جملہ مشہور ہو گیا اب تو، میں کہتا ہوں جو کہنا تسی فکر ہی نہ کرو، اس کی زیادہ فکر کرو. یقین کرو کام ہی نہیں ہوتا، اور تسی فکر ہی نہ کرو، آپ ٹینشن ہی نہ لیں، ہو جائے گا کام. جی یقین کریں آپ منع کرنا سیکھیں. آج کل تو دنیا میں یہ کورس کروایا جاتا ہے ہاؤ ٹو سے نو، نہیں کہنے کا طریقہ. اصل مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار اس نے مجھے کام کہا میں اس کو منع کیسے کر دوں. آپ منع نہیں کریں گے وہ بیچارہ آسرے میں رہے گا. صحیح. آپ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں. ابھی منع کرنے سے شاید تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن وہ بیچارہ انتظار میں رہے گا، آسرے میں رہے گا. بالکل تھوڑے 2 دن بعد. اچھا پھر ایک اور تکیہ کلام ہوتا ہے، اگلے ہفتے لے لیں جی، اگلے ہفتے آ جائیں. وہ دھکے کیوں کھلا رہے ہیں اسے؟ یا تو ایک ٹائم بتا دیں اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے یا پیسے دینے یا واٹ ایور، یا آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو معذرت کر لیں اچھی انداز میں، کیونکہ وہ بیچارہ اپنا کام کہیں اور سے کروا لے. آپ ہی کے انتظار میں ہے کہ نہیں جناب جب وقت پڑے گا حضرت کھڑے ہیں، اور آخری وقت میں آپ نے منع کر دینا ہے. اچھا پھر وہ کہ آپ کے آسرے دینے کی وجہ سے کسی اور سے بات بھی نہیں کر رہا، بالکل اس کا بیچارہ کہیں اور سے کام ہو جائے. وہ بڑی کرب کی کیفیت ہوتی ہے اور اتنا پر اعتماد طریقے سے آسرا دیتے ہیں. یقین کریں یہ ایک ٹیکنیک ہے پوری کہ بندہ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس بندہ اپنا کام لے کر جائے اور بعض اوقات بڑا غصہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے دن ہو گئے جواب نہیں دے رہا. اچھا جب بیٹھے نا ان کے پاس تو 5-10 منٹ میں اس نے ایسا کیا کہوں کہ لالی پاپ دینا ہے یا اس نے پوری سیٹنگ، ہاں بس اس کے بعد بندہ سارا کیا ہوا بس ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت اچھا آدمی ہے. جب بھی اس کے دفتر سے نکلے وہ بڑا اچھا آدمی لگتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کام کر دیں یا منع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس صفت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو خام و خواہ کے آسرے نہ دیں. کچھ کالز دیجیے گا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے. عطائے رحمان اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. میرا پیارے پیارے رکن شورا سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھ کے اگر کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں تو وہ پر اعتماد نہیں ہوتے ہیں، احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہم یہ کام کریں گے تو ہم یہ ٹھیک بھی کر رہے نہیں ہیں، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو پر اعتماد بنائیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ کام کرنے میں ہم تو دوسروں پہ اعتماد کرنے کی بات کریں، کسی کو اپنی ذات پر ہی اعتماد نہیں ہوتا. جی یہ واقعی اس موضوع پر تو پورا سلسلہ ہونا چاہیے کہ پورا اعتماد کیسے بنے. میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پر اعتماد لوگوں کے ساتھ رہیں. صحیح. یہ جو صحبت ہے نا یہ بہت اثر لاتی ہے. جب جس کا ویژن بڑا ہو، جن کے حوصلے بلند ہوں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، نہیں جناب کچھ نہیں ہو سکتا، سب برباد ہو گیا ہے، سب ٹینشن ہو رہا ہے، تو بندہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی اس سے بھی ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. تو یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ایک جو انہوں نے جملہ کہا نا کہ کام کرتے وقت بھی ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تذبذب میں رہتا ہے. ہاں وہ ہیزیٹیشن میں رہتا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ایک جملہ میں کتابوں میں لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ہو جائے گا، جی ان سے ہو جاتا ہے. واہ واہ. اور جو کہتے ہیں نا یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا. تو پہلے تو آپ جو کام شروع کرنے لگے وہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ کام اللہ کی رحمت شامل حال رہی، یہ میں کر لوں گا انشاءاللہ. حوصلے بلند ہوں گے تو کام ہوگا. وہ ہے نا نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آپ کی حوصلے بلند ہوں گے آپ بڑے کام انشاءاللہ کر جائیں. ماشاءاللہ. مزید کال. میرا سوال ہے بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے؟ بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے بلال بھائی؟ بچے وہ اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو والدین اگر خود با اعتماد ہوں گے، ان کے ایکشنز کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر بچے سیکھیں گے. بچے کبھی بھی یعنی آپ ان کو کہنا کہ اعتماد پیدا کرو اپنے اندر، اعتماد سے کیا کرو، اعتماد سے کیا کرو، تو بچے عموماً ہماری باتوں کو فالو نہیں کرتے، بچے ہمیں فالو کرتے ہیں. تو آپ اپنا انداز اس طرح کا دکھائیں، آپ خود با اعتماد بنیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اور جو بیٹی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھتی ہے. خود رول ماڈل بن جائیں، ان کے لیے بنیادی اسکول بن جائیں. ایک
ایک بنیادی مادر علمی بن جائے ان کے لیے، تو وہ آپ کا جس طرح کا انداز دیکھیں گے انشاءاللہ بچوں کے اندر بھی وہ پیدا ہوتا چلا جائے. اور آپ کے اندر ہی اعتماد نہ ہو کسی کام کرنے میں تو بچوں کے اندر بھی آپ اپنی تربیت کریں، پیدا ہو. اپنی تربیت کریں، ظاہر سی بات ہے خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. اس میں بلال بھائی نے جو بات کی نا وہ بڑی بڑی اہم بات ہے، لیکن اس میں ایک اور پلس کر دوں گا کہ بچوں کو اعتماد بھی دلائیں. اچھا ایک تو ہے کہ آپ پر اعتماد ہے مگر آپ بچوں پر اعتماد کر نہیں رہے، بھروسہ ہی نہیں ہے بچے پر، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، نہیں تم نہیں کر سکو گے، نہیں بیٹا یوں نہیں کرو، آپ کچھ کرنے دیں اسے اور پیچھے کھڑے رہیں. بھائی سوئمنگ یا تیراکی کیسے سکھائی جاتی ہے؟ وہ تیراک اس کو اوپر سے پانی میں ڈالتا ہے اور پیچھے خود کھڑا رہتا ہے، وہ ڈوبتا بھی ہے، ابھرتا بھی ہے، پھر وہ بچاتا ہے، پھر سکھاتا ہے. تو 100% ہاں ہر غلطی پر ڈانٹے نہیں، غلطی تو ہونی ہے جبھی تو سیکھے گا وہ. تو اگر آپ نے کسی کو واقعی کھڑا کرنا ہے نا اپنے بچے کو، تو اس کو تھوڑا سا ڈالیں کسی کام میں اور پھر پیچھے سے اسے جج کریں، پھر تربیت کریں، حوصلہ دیں، بیٹا تم کر لو گے، مجھے بڑی امید ہے، تمہارے اندر یہ سکلز ہیں، یو کین ڈو. یہ ایک جملہ ہے جو کہا جاتا ہے سکھانے کے لیے، تم کر سکتے ہو. ہم کہتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے، وہ کہتا ابا پھر آپ ہی کر لیں. جب میں کر ہی نہیں سکتا تو پھر کام کیوں دے رہے ہو، پھر آپ ہی کر لیں. یہ بیٹے کی اتنی ہمت تو نہیں کہ وہ بولے گا، وہ کرتا نہیں. پھر دیکھیے وہ بالکل ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، وہ بالکل ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. آپ کو اگر اپنے بچوں کو آگے بڑھتا دیکھنا ہے تو آپ کو یہ حوصلہ دینا ہوگا کہ یو کین ڈو دس، تم کر سکتے ہو بیٹا، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے اور پرابلم ہوئی تو میں ہوں نا. مفتی صاحب یہاں پہ ایک تو یہ دنیاوی حوالے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر اعتماد، دینی اعتبار سے اگر بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہم کیسے با اعتماد بنائیں کہ وہ دینی ماحول میں آگے بڑھے بھی اور وہ غلطیاں نہ کرے، اس کی اصلاح بھی، وہ سیکھتا بھی رہے، اسے کیسے ہم اعتماد میں لائیں؟ دیکھیں اس کے اندر مختلف طریقے، مثال کے طور پر نماز کے اندر بچہ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے. اب ایک یہ ہے کہ نماز میں بچے نے کوئی غلطی کی تو ہم اسے جھڑک دیں، ہم اسے جو ہے وہ ڈانٹ دیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تمہاری تو نماز ہی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اس کے بجائے یہ ہے کہ اسے یہ سمجھایا جائے، ڈانٹنے کے بجائے احسن انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ آپ نے نماز میں یہ چیز پڑھی ہے، آپ اس کی جگہ پر یہ جو ہے وہ پڑھ لیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایزی اگر لیں، جیسے چھوٹے بچے ہیں جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، وطر پڑھ رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے انہیں دعائے قنوت یاد نہ ہو، تو اب یہ ہے کہ باپ روزانہ ڈنڈا لے کے بیٹھ گیا کہ جناب دعائے قنوت تمہیں یاد نہیں ہوئی، اب تک یاد نہیں ہوئی، اب تک یاد نہیں ہوئی. ایک یہ انداز ہے. ایک یہ ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ پہلے دعائے قنوت کی جگہ کوئی چھوٹی دعا اللہم اغفر لی، اللہم ربنا آتنا سکھا دیں کہ بیٹا یہ پڑھیں، لیکن آپ نے دعائے قنوت جو ہے وہ اس کے 4 حصے کر کے 2 لائنیں کر کے آپ نے جو ہے نا وہ 4 دن کے اندر جو ہے وہ یاد کر لی، اور یہ پھر جو ہے وہ آپ کی یہ دعا بھی ہو جائے گی. تو یوں اس طریقے سے آہستہ آہستہ بچوں کو احسن انداز میں سمجھاتے ہوئے اور خاص طور پر انہیں نیکیوں کے ثواب کی ترغیب دلاتے ہو. سبحان اللہ. کہ بچے ہیں تو ابھی ترغیب کا موقع نہیں ہے، ابھی انہیں ڈرانے والی بات نہیں ہوگی، ابھی انہیں بشارتیں سنانے والی بات ہوگی کہ یہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، جنت میں یہ ہوگا، یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو جو ہے وہ پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھنے میں معاون ثابت. ماشاء اللہ. عبدالحبیب بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم بات کر رہے ہیں اعتماد پر، اعتماد کرنا چاہیے، اعتماد توڑنا نہیں چاہیے. شروع میں ہم نے اعتماد پر کہ اعتماد کی کس پر کرنا چاہیے اس پر بھی بات کی ہم نے. کیا خالی لفظوں پر لوگوں کے اعتماد کر لینا چاہیے، بھروسہ کر لینا چاہیے؟ بڑی چکنی باتیں کرتا ہے، بہت پیاری بات کرتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. اس کی باتوں پر اعتماد کر کے ہم اپنا اس کو راز بتا دیں، ہم اپنے پیسے اس کے بعد انویسٹ کر دیں، یا ہم جو چاہیں اس پر اعتماد کر لیں، یا اس کے کردار کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھو کہتے ہیں نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ایسے لوگ چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسی اسٹائل سے بات کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس سے بڑا صحیح آدمی کوئی نہیں ہے. تو میں تو اب کہتے ہیں نا زندگی گزر گئی ہے تو یہ سمجھ آتا ہے جو زیادہ بڑی باتیں کریں نا اس سے تو بچنا ہی چاہیے. اچھا اس کو زیادہ چیک کرنا چاہیے. کاروباری ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کہ بیٹا جو آ کر پیسے کم نہ کرائے نا سودے میں تو اس کو سامان نہ دیا کرو. اچھا ہاں، جو کم کروائے گا نا، یعنی آپ کسی نے آ کر آپ سے کہنا ہے کہ یہ سامان مجھے دے دیں اور آپ کہیں اتنے کا ٹھیک ہے دے دیں اور آپ کو میں 1 ہفتے بعد دے دوں گا، تو نارملی ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک کاروباری ٹیکنیک کے حساب سے تھی کہ وہ جو کم کروا رہا ہے نا وہ اس لیے کم کروا رہا ہے اس کو پیسے دینے ہیں، ابھی ہاتھوں ہاتھ دینے، تھوڑے دنوں بعد بھی اس کو دینے ہیں. اب جس کو دینے ہی کہتا جو ریٹ لگانا لگا لو، تو میں تو واپس آؤں گا ہی نہیں. میں نے کو آپ نہیں ڈھونڈنا ہے مجھے، آپ بل بنا کے خوش ہوتے رہے کہ اتنا نفع کما لیا. تو بالکل اسی طرح دنیا میں جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ جیسے نارملی ہر کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، نارملی کچھ بڑے خواب دکھانے والے اور اپنی بہت زیادہ تعریف، آپ میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں، اس کی بجائے
بجائے آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپ میں چیک کر لیں. آس پاس لوگوں سے رشتہ کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، کسی بھی بات سے اعتماد کرتے وقت پہلے تھوڑا اس کا کردار چیک کر لیں. ورنہ بڑے بڑے آپ دیکھیں جتنے جو چیٹنگ کے ادارے بعد میں کھلتے ہیں، واقعات آتے ہیں، بڑے بڑے فراڈ جو سامنے آتے ہیں، لوگ اعتماد ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. رقم دے دو تو اتنے کر دوں گا، یہ کر دوں گا. وہ دیکھتے ہیں نہیں، نفع نظر آ رہا ہوتا ہے یا ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا سٹائل ایسا ہوتا ہے. تو بڑی دکان، بڑی گاڑی، بڑا انداز دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بڑی اچھی تحقیق کر لینی چاہیے. بعض اوقات زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے نا وہ بندے کی ضائع ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے کہا کہ لفظوں پر صرف بھروسہ نہ کریں بلکہ اس کو چیک کر لیں. کیونکہ یہاں دنیا میں وہ نا کچھ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر یہ بات کہی ہے. تو اعتماد کرتے وقت بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، چاہے رشتوں میں ہو، چاہے ہم کسی سے دوستی کر رہے ہوں، چاہے ہم اس کو پیسے دے رہے ہوں، چاہے ہم جو اس پہ اس کو راز کی بات بتا رہے ہوں. کچھ کال دیجیے گا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلسلہ چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ اعتماد اپنے اوپر کیسے کریں کہ ہم نیک بن سکیں، نیکی پہ استقامت آ سکے، اعتماد ہو سکیں، گناہوں سے بچنے پہ اعتماد ہو. ایک تو یہ ہے کہ نیک بن سکیں اور ایک یہ کہ میں نیک بن گیا ہوں. یہ بڑی باریک لائن ہے. یہ بڑی باریک لائن ہے. ایک ایسی چیز ہے جس پر کبھی اعتماد نہیں کرنا اور وہ اپنا نفس ہے، اپنی ذات. اس وجہ سے کہ نہیں میں گناہ نہیں کر سکتا، میں برے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، شرابی میں تو شراب نہیں پیوں گا، میں جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، غلط کام وہ کرتے ہیں، مجھے اپنے پر بڑا اعتماد ہے. یہ بڑا ڈینجرس اعتماد ہے. یہاں اپنے آپ پر واقعی جو ہے نا بے اعتمادی رکھنی ہے کہ میں گناہ گار، میں کہیں بھی پھنس سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نیک بن گیا ہوں، میں تو اب جنت میں ہی جاؤں گا. یہ اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے. امیر اہل سنت کو دیکھیں، بلکہ آپ اور بزرگوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ اپنے آپ کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتے تھے، اب گناہ گار اپنے آپ کو کہا، توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، ایمان پر موت کی دعائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ جس میں کچھ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میں بڑا اسٹرانگ ہوں، میں بد مذہبوں کے پروگرام میں بھی چلا جاؤں، ان کی باتیں سن لوں، میں تو انہیں سمجھاتا ہوں. بعض اوقات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد اس کا بھی دماغ خراب. اعلیٰ فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے. بڑی پیاری مثال دی ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے بات سمجھا دی ہے. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند آنے والے. تو کبھی بھی اپنی ذات پر یہ اعتماد ہونا ہی نہیں چاہیے. آخری دم تک جو ہے نا، آخری سانس تک ہمیں یہی دعا کرنی ہے اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اور اپنے نفس پر اعتماد کہ میں کسی بری جگہ بھی چلا گیا تو میں مبتلا نہیں ہوں گا. بڑے بڑے ولی کہلانے والے برباد ہو گئے شیطان کی باتوں میں آ کر. تو اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. دوسری وہ بات کہ میں نیک بن جاؤں گا، یہ اعتماد. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ مایوس نہ ہو جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ جناب میں تو سدھر ہی نہیں سکتا، میری تو بخشش ہوئے گی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ بڑا کریم ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو کریم نے بخش دیا. تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رکھیں، اعتماد ہونا چاہیے. بلکہ دعا کے بارے میں تو یہاں تک لکھا کہ جس دعا میں اعتماد نہیں، دعا میں بھی پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں چلو مانگتے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ جس رب کریم سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ اس کا کام ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال. عطائے رحمان سلسلے میں ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی رکن شورا کی آمد مرحبا. اللہ عز و جل ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. عبدالحبیب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دے. وہ بیمار ہیں اور میرے والد صاحب بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، فالج کے مرض میں مبتلا ہیں. وہ بدھ والے دن ظہر کے بعد اور عصر تک دعا قبول ہوتے، اگر برائے کرم دعا فرما دے. اللہ چلے ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا اچھا وقت بھی یاد دلا دیا. اللہ آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کے والد صاحب کو شفا دے، جو بھی گھر میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے. مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. ہمارا موضوع آج ہے اعتماد نہ توڑے. مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے، کہ ہم معاشرے میں یہی بات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعتماد کس پر کرنا ہے کس پر نہیں کرنا. جو چیزیں اعتماد کرنے لائق ہے اس پر بات ہو رہی، کن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، کاروباری اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اب اعتماد نہ کرو بلکہ اس کی تحقیق کر لو. صحیح. تو اس سے پتہ چلا کہ جو فاسق شخص ہے اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ تحقیق جو ہے وہ کر لی جائے. اور خاص طور پر اعتماد میں دیکھیں دو طرح کی چیز ہوتی. ایک آپ اعتماد کرتے ہیں جس سے کسی تیسرے تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ کہیں تم لا علمی میں کوئی ایسا کام کر لو جس کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچے. جی. فلاں شخص جو ہے وہ
آ کے کسی تیسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یار اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ اس کی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف آپ بھی کچھ جو ہے وہ بول دیتے ہیں یا کوئی ایکشن لے لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو بولا ہی نہیں تھا. تو یہ خاص طور پہ اس چیز کے اندر بہت احتیاط کی حاجت ہے. اسی سے متعلق اگر دیکھیں، یعنی فاسق تو ہے کہ اب سارے گناہ گار ہی جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ فاسق کی فہرست میں آ گئے، لیکن مزید ان ڈیٹیل میں جائیں تو چغل خور کہ اس کی بات پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یوں ہی جو شخص جھوٹا ہے، اس کا جھوٹا ہونا جو ہے وہ معروف ہے، تو اس کی بات پر بھی اعتماد نہیں کیا. اسی طرح بزرگان دین نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ غیبت کرنے والے پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ وہ اوصاف ہیں بندے کے اندر جو کہ اس کے اعتماد کی جو اس کی لیئر ہے نا، اس کو جو ہے وہ تباہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے. اب وہ اعتماد کے قابل وہ شخص نہیں رہا. ٹھیک. عبدالربی بھائی، یہ جو بات ہے مفتی صاحب نے فرمائی کہ جھوٹا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم بعض چیزوں میں ٹرسٹ کر جاتے ہیں، پھر ڈستے بھی ہیں، پھر ڈسنے کے بعد پھر ٹرسٹ کر جاتے ہیں، پھر ڈستے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ اب قوم جا کس طرف ڈسے جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں، اس میں جو مفتی صاحب نے بات کی نا، بڑا اہم جملہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ڈر رہا، وہ آپ کا کہاں سے فرما بردار ہوتا ہے. صحیح. جو رب کو ناراض کرنے میں سوچتا نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہیبٹس کیا ہیں. اور رہی بات کہ اب اس میں بڑا گہرائی ہے کہ آپ کتنا اس کو چیک کرتے ہیں، کتنی معلومات کرتے ہیں، بلکہ ایک میں اس میں اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اس کے لیے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات پارٹنرز ہوتے ہیں، مل کر کاروبار کیا یا کسی کو کوئی سودا دیا، پیسے کب دو گے؟ بس دے دوں گا انشاءاللہ، تھوڑے دنوں میں آ جائیں گے. طے نہیں کیا. ایک تو شرعی طور پہ بھی اس میں کبات آ گئی کہ جو وہ تفصیل ہے اس کی مجہول کی بے اور سارا. لیکن اس میں ایک اور پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے، ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پارٹنرشپیں بھی ٹوٹتی ہیں، محبتیں بھی ختم ہوتی ہیں. کیونکہ پھر وہ کہتا ہے میں تو سمجھا تھا 2 مہینے میں دو گے، وہ کہ میں تو سمجھا 6 مہینے میں دینے، آپس میں ناراض کیونکہ طے نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے کہ ایگریمنٹ کرتے وقت غیر بن جاؤ، صحیح، ہمیشہ اپنے رہو گے. اور اگر ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے بنے تو کچھ دنوں کے بعد غیر ہو جاؤ، نفرت آ جائے گی. کیوں نفرت آتی؟ کیوں؟ یہ بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو پلیز آپ ایگریمنٹ کرتے وقت بالکل کھل کے بات کر لیں کہ بھائی اگر پارٹنر بن رہے ہیں تو کس کا کیا ہوگا، نقصان کی صورت میں کیا ہوگا، نفع کی صورت میں کیا ہوگا، کس کی کیپٹل کتنی ہوگی، سودا بیچ رہے ہیں تو بتا دیں اس میں پیمنٹ کتنے دنوں بعد آئے گی، تاکہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہو، کل کسی کو کنفیوژن نہ رہے. اور اس تمام ایگریمنٹ کو شرعی طور پہ بھی چیک کروا لیا جائے. پتہ چلا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھو کتنا کلیئر کیا ہے، سارا ہی شرعن غلط کیا ہے، ناجائز ایگریمنٹ کر لیا تو گناہ گار بھی ہوں گے. تو شرعی طور پہ بھی چیک کروا لینا چاہیے. لکھت پڑھت کو کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یار آپ سے لکھواؤں گا، تھوڑے دنوں بعد وہی آپ جو ہے نا وہ تم ہو جائے گا اور تم کے بعد گریبان پر ہاتھ پہنچ جائے گا. تو آپ کو آپ رہنے دینا ہے تو لکھت پڑھت کرا لیجئے. جی ماشاءاللہ. یہ جو آپ فرمائیں لکھت پڑھت کے حوالے سے، مفتی صاحب دوست جو آپس میں کچھ لین دین کرتے ہیں، جیسے بھائیوں کا بھی فرمایا، سگے بھائیوں کا سمجھ میں تو آ گئی ہے، مگر بعضوں کو پھر بھی یار یہ تو میرا دوست ہے تو اس پر تو مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں اس کی کسی بات کو وہ غلط سمجھ ہی نہیں سکتا. تو وہاں بھی کیا ہم اس طرح کے ایگریمنٹ کریں یا پھر بھروسہ کر لیں؟ دیکھیں بہرحال جو ایگریمنٹ والی چیزیں ہیں وہ تو ایگریمنٹ کے طور پر ہی ہونا ضروری ہے. خاص طور پر لین دین جہاں پہ بیچ میں مال کا معاملہ آ جائے تو وہاں جو ہے وہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے، تو لہٰذا لکھ لینا چاہیے. اور یہ لکھ لینا ہی اس دوستی کو باقی رکھنے والا ہوتا ہے. اور پھر وہی بات کہ اگر دیکھیں واقعی آپ کی دوستی اس کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کو بالکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد والے جو ہیں پسماندگان ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت کے اندر وہ کہاں ہوگا وہ کس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے، تو کم از کم ان کو بھی فساد سے بچانے کے لیے لکھ لینا جو ہے وہ بہتر. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے. ہم بات کر رہے تھے اعتماد پر بلال بھائی، اعتماد کے حوالے سے کہ اعتماد نہ توڑیں. جو لوگ اعتماد توڑ دیتے ہیں ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ بھئی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو چکر دے دیتے ہیں، پھر تھوڑی بدنامی ہوتی ہے، پھر مارکیٹ میں آتے ہیں، پھر چکر دے دیتے ہیں. تو ہم جو بات کریں اعتماد نہ توڑیں تو نقصان کیا ہے اس کا؟ بھئی کیوں نہ توڑیں اعتماد؟ اس میں مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں، میں 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو بنیادی یہ ہے کہ وہ شخص، ظاہر سی بات ہے کہ جو بچپنے کی عمر ہوتی ہے یا لڑکپنے کی عمر ہوتی ہے اس میں تو اعتماد کے اتنے معاملات نہیں ہوتے. ظاہر ہے بچے پر کیا اعتماد کرنا، لڑکے پر کیا اعتماد کرنا. جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی کاروبار سے متعلق ہو، درزی ہو، نائی ہو، اور کوئی بھی اس کا شعبہ ہو، یا بہت بڑا کوئی بزنس مین ہو، بلڈر ہو، وکیل ہو، کچھ ایکس وائی زی کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے،
تو انسان دنیا کے جس شعبے میں بھی ہو اور اپنی جس عمر کو وہ پہنچتا جا رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں 30 سال 40 سال 50 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, لیکن ان کا یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے. جی, یعنی لوگوں سے اس طرح کی چیزیں کرنا اور پھر ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دینا, توڑ دینا. اب وہ بندہ بظاہر کہہ سکتا ہے کہ جناب میں نے تو اس اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے بڑا مال کما لیا, بڑی شہرت کما لی, بہت کچھ کما لیا. لیکن دیکھیں انسان بہت سے بینکس بناتا ہے. انسان کی عزت کا بھی بینک ہوتا ہے. انسان کی جس طرح پیسے کا بینک ہوتا ہے, اس کی عزت کا بھی بینک ہوتا ہے, اس کا علم کا بھی بینک ہوتا ہے, اس کی شہرت کا بھی بینک ہوتا ہے. تو ہر چیز کے ایک بینک ہوتے ہیں جو اگرچہ نظر نہ آئے لیکن وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ایک ٹرسٹ بینک بھی ہوتا ہے. یہ باقاعدہ اس کو دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ بینک ہونا چاہیے. اور آپ نے جو زندگی گزاری اور آپ نے ٹرسٹ بینک نہیں بنایا تو بھلے آپ کے بینک میں پاکستان کے, دنیا کے کسی بھی ملک کے بھلے بہت پیسہ بھرا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کا ٹرسٹ بینک موجود نہیں ہے, اس میں ٹرسٹ موجود نہیں ہے, تو پھر آپ ایک طرح سے ناکام انسان ہیں. تو جو شخص یہ سوچتا ہے کہ بظاہر مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, یہ بنیادی تو سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ کا ٹرسٹ بینک نہیں ہے. پہلا نقصان تو یہی ہے. دوسری چیز یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت محترم چیز ہے. صحیح. انسان اور خاص طور پر مسلمان, اس کی دل آزاری سے بچنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. مسلمان کی دل آزاری کرنا حرام ہے, مسلمان کا دل توڑنا حرام ہے. میرے آقا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی دل شکنی وہ بلائے عظیم ہے, معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے. اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کتابوں میں موجود ہے کہ جو کچھ دوزخی ہوں گے ان پر خارش مسلط کی جائے گی. استغفر اللہ. وہ اتنی خارش کریں گے, اتنی کریں گے کہ چمڑا ادھڑ جائے گا اور ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی. اس قدر تکلیف. وہ پھر عرض کریں گے کہ مولا کریم یہ کس عمل کی سزا ہے؟ تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم دنیا میں مسلمانوں کو ایذا دیا کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر ایک شخص کو چلتے پھرتے دیکھا. سبحان اللہ. جنت میں شخص چل پھر رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرما لیا. اب جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے یہ جنت میں ابھی سے چل پھر رہا ہے, تو بتایا گیا دنیا کے اندر ایک درخت تھا ایک جگہ پر جو مسلمانوں کو ایذا دیا کرتا تھا, تکلیف ہوتی تھی مسلمانوں کو چلنے پھرنے آنے جانے میں. اس نے وہ درخت راستے سے کاٹ دیا تھا, ہٹا دیا تھا, جس کی بنا پر اس کو یہ ثواب دیا جا رہا ہے. اور دین اسلام تو وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا ایسا احترام سبحان اللہ پرووائڈ کرتا ہے کہ راستے سے بھی اگر ہم کانٹا ہٹا دیتے ہیں, ایسی چیزیں ہٹا دیتے ہیں, تو ان پر بھی ہمیں نیکی دی جاتی ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نیکی اس کے لیے لکھی جائے گی, اور یہ نیکی قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. تیسری بات اس کے اندر میں یہ کروں کہ انسان یہ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان احسن تقویم پر پیدا کیا گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کے اندر بھی جو مسلمان ہو جائے نا, اب اس کا احترام بڑھ جائے گا, وہ محترم ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں جو قابل عزت انسان, مثال آپ کے والدین ہوں یا آپ کے پی اے صاحب ہیں, کوئی بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں, شیخ الاسلام ہیں, آپ ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے کہ آپ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیں, ان کو دھوکہ دے دیں. اس طرح کا کوئی معاملہ آپ نہیں کریں گے. کیوں؟ بیکاز وہ آپ کے نزدیک بڑے محترم ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیر صاحب ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, یا ماں باپ ہیں, یا بزرگ ہیں, یا جو بڑے حضرات ہیں, بس وہی محترم ہیں. حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہر انسان محترم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, اور مسلمانوں کے لیے ہے. تو جو مسلمان اتنا محترم ہے تو ہمیں اس کی عزت کرنی ہے, نہ کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے. پھر یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے نا, ان میں بھی کیٹیگریاں ہیں. یعنی ایک عالم ہے, اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا وہ معاملہ ایک بڑا سخت ہوگا. پھر اسی طرح والدین کا معاملہ, پھر پیر صاحب کا معاملہ. یعنی جو مسلمان ہیں جن کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق بنتا ہے, والدین, دوست, بہن بھائی, بیوی, بچے وغیرہ, تو ہر ایک کا اس کے رتبے کے اعتبار سے پھر مسلمان ہونے کی حیثیت کو اگر پلس کریں تو احترام بڑھ جاتا ہے, وہ محترم ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے. چوتھی اور آخری چیز وہ یہ کہ جو شخص اپنا ٹرسٹ بینک نہیں بناتا, جو شخص لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والا ہوتا ہے, اس کی شہرت بھی ہو جاتی ہے, یہ شہرت نہ بھی ہو, وہ اپنے تئیں جانتا ضرور ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, ایک موقع پر جب اس کا یہ راز کھلتا ہے نا, وہ تنہا رہ جاتا ہے. صحیح. ایسے شخص کے پاس پھر جب لوگ اس سے روٹتے ہیں نا, تو پھر وہ جاتے نہیں ہیں. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے, انسان محتاج ہو جاتا ہے, لوگوں کی طرف اس کو مراجعت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن چونکہ لوگ اس کا کردار پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والا ہے, ہماری بات کو جناب رد کرنے والا ہے, اور ہمیں اس طرح ذلیل کرنے والا ہے, پھر کوئی پاس نہیں آتا. اور یاد رکھیے گا
دنیا کے اندر جو اس طرح لوگ آپ کو چھوڑ جائیں، یہ اکیلے ہو جائیں، یہ دنیا کے لیے تو نقصان دہ ہی ہے، یہ ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو ان کی دل آزاری کر کے، ان کا احترام نہ کر کے، ان کو اپنے سے دور کر کے ہم نے اپنی دنیا بھی خراب کی ہے، اپنی آخرت بھی خراب کی ہے۔ سب یہ نقصان اعتماد توڑنے کا مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا، ایک تو دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرا، کیونکہ اگر اس نے اسے وعدہ کیا تھا یا امانت دی تھی یا اس پر اس نے جو ٹرسٹ کیا تھا اس کو اس نے توڑ دیا، دل آزاری کی، غیبت کی، راز کو فاش کیا، عیب کو اچھال دیا، تو کیا ایسے شخص کو جو کہ لوگوں کے اعتماد کو توڑ دیتا اسے آخرت کے معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں بلال بھائی نے بات کی مسلمانوں کے حوالے سے اعتماد کا توڑنا جو دھوکے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اسلام میں دھوکہ تو کسی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ صحیح۔ تو یعنی دھوکہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ مسلمان تو کجا کسی کافر کو بھی اگر کوئی شخص دھوکہ دے گا تو اس کی پکڑ زیادہ ہوگی اور اس کو پکڑ ہوگی، اور پھر جو شخص دنیا میں اس طرح دھوکہ دے کر لوگوں کے مال جو ہے وہ ہتھیا لیتا ہے تو کل قیامت کے اندر چونکہ مال کے بدلے میں مال دینے کو تو پاس ہوگا نہیں، تو پھر انسان کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے بدلے میں دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ پھر فرمایا کہ مفلس کل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا کہ جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے لیکن کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان حقوق کے بدلے میں، ان اموال کے بدلے میں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور ان گناہوں سمیت اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یقیناً دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کچھ کالز دیجیے گا۔ پیارے بھائی محمد ندیم اطاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے۔ محمد عبدالحبیب بھائی مدینہ کے آباد ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ پیارے بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جب یہ بچے گھر میں بہت زیادہ شور کرتے ہیں تو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو اس کے رد عمل میں پھر یعنی کہ بچوں کے ساتھ بولنا، تو اس طرح کا یعنی سچویشن ہے، تو برائے مدینہ مجھے کوئی اس کا بہترین حل بتائیں۔ عبدالحبیب بھائی جواب دیجئے۔ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ جب آپ بچے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا، اور اس کا رد عمل ہو گیا ہوتا تو آج آپ کا کیا حال ہوتا۔ تو بچے تو شور ہی کریں گے نا بھائی، بچے سائلنسر کے ساتھ تھوڑی آتے ہیں، میوٹ کا بٹن نہیں ہوتا بچوں میں، بچے سب کے شور کرتے ہیں، ہم لگانا چاہتے ہیں، وہ میوٹ کا بٹن نہیں لگے گا، بچوں کا شور ہی گھر کی رونق ہوتی ہے۔ تھوڑا انجوائے کرنا سیکھیں اور اس کو اتنا اریٹیٹ نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ غصہ نہ کیا کریں۔ بچے کو کچھ سمجھ نہیں، آپ اس کو یہ کہتے سمجھاتا ہوں پھر بھی خاموش نہیں آتا، ڈانٹ رہا ہوں پھر بھی خاموش نہیں ہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر آپ کے سامنے شور کرے گا، کیونکہ اس کی وہ میموری نہیں ہے، اس کی وہ سمجھ نہیں ہے، تو بالکل آپ خالی خود ہی پریشان ہوں گے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اس نے ایک عمر تک شور بھی کرنا ہے، ایک عمر تک شرارتیں بھی کرنی ہے، ایک عمر تک جو ہے وہ مجھے تنگ بھی کرنا ہے، اور میں نے بھی اپنے ماں باپ کو بہت کیا ہے، تو یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گا نا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جب بچے ہیں تو پھر بچے آپ کے ہیں اور اس کو سنبھالیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے، اس کو لے کے چلنا پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ تعویذات وغیرہ آتے ہیں، بچہ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری جس کو آپ کہیں کہ شرارتی ہے یا وہ اس کی عادت ایسی ہے، ضدی ہے، تو اس کی کچھ تعویذات اور وظائف ہیں وہ پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں میں کوئی ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ والا بٹن ہے وہ دبا دیں تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ بچے ہیں، ریموٹ نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں گے ریموٹ سے بند نہیں ہوگا، بند ہو جائے، آپ سوئے ہوں گے تب بھی شور کرے گا، ظاہر بچے ہیں تو بچے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کال۔ سر اطاری لاہور سے کر رہا ہوں۔ میرا سوال جیسا کہ اسکولوں میں چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں، تو کس قسم کی موٹیویشن ان کو دی جانی چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیونکہ انہوں نے بڑے ہو کر گھر کی خواتین بننا ہوتا ہے، تو کیا جاب وغیرہ کے بارے میں بھی ان کو کوئی موٹیویٹ یا خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے، کس قسم کی بچوں کی تربیت کی جائے اس سلسلے میں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مفتی صاحب دیکھیں، بچوں کو بچوں سے متعلقہ چیزوں کی موٹیویشن دیں اور بچیوں کو ان سے متعلقہ چیزوں کی۔ اب بچوں کو آپ بچیوں کو یہ نہ کہیں کہ جناب آپ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیں، آپ اس کے اندر انہیں خود اعتمادی دیں، یا اس طرح کے کام جو کہ بچوں سے متعلق ہی ہیں۔ تو بچوں کو بچوں والے کام سکھائے جاتے ہیں اور بچیوں کو بچیوں والے ہی کام سکھائے جاتے ہیں، انہی کاموں میں ان کو اعتماد جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی موٹیویشن دی جائے گی نا۔ بالکل ایسا کام کروائیں کہ نہیں جناب وہ ایسا کام کر لے پہاڑ پہ چڑھا دیں اور وہ بے پردگی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا موٹیویشن مل رہی ہے، تو موٹیویشن کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، اور ماشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر بھی
पर्दे के साथ भी जो टीचर्स बन जाती हैं, कुरान पढ़ाने वाली हैं, या उसके साथ घर बैठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, जो बच्चियां ही होती हैं, थोड़ी बड़ी उम्र की होती है और बच्चे छोटे बच्चे उनके पास आ जाते हैं। हमने बड़ी खुद एतमादी देखी उनके अंदर कि अब गुफ्तगू का सलीका आ गया, तफहीम का अंदाज़ आ गया, एक टीचर बनने के बाद एक थोड़ा सा वक़ार भी आ जाता है। तो जो हमारे पुरानी हमारी माओं ने, बहनों ने, वालिदैन ने जिस तरह बच्चों को मोटिवेट किया, तो बाउंड्री ऑफ शरीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, बिलाल भाई ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, उसमें एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है और एतमाद के टॉपिक पर मैं समझता हूँ उस पर बात होनी चाहिए। वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे इन्होंने कहा कि लोगों का एतमाद अगर आपने हासिल नहीं किया तो वो ज़िंदगी बेकार है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह आप खुद भी किसी पर एतमाद ज़रूर कर लें ज़िंदगी में। ये होता ये है, कई लोग ऐसे वाक़यात हुए कि इंतकाल हो गया बंदे का और उसके किसी के ऊपर पैसे थे, या किसी ऐसे छुपा के अकाउंट में पैसे रख के ज़िंदगी में किसी को नहीं बताया, मरने के बाद भी किसी को पता नहीं चला। अभी पता कैसे चलेगा? हाँ, पता कैसे चलेगा? किसी को बताया नहीं, ना घर वाले बीवी पे भरोसा किया, ना बेटे पे भरोसा किया। भाई कहीं एक को तो बता दो कि मैंने क्या चीज छुपा के कहाँ रखी है, ताकि मरने के बाद उनके काम आ जाए या तुम्हारी इसाले सवाब के लिए खर्च हो सके। एक बैंक अकाउंट डिक्लेयर हुआ और ऐसे कई बैंक अकाउंट होते हैं, मुझे एक का पता चला और उस बैंकर ने बताया कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं और इसकी बाकायदा एक इस्तिलाह है पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर, और ऐसे दुनिया में होते हैं कि एक बंदे का अकाउंट मिला 20 साल तक उस अकाउंट में कोई जब लेती देती नहीं होती तो फिर वो अकाउंट गवर्नमेंट की तहवील में जाता है, उसकी इंक्वायरी खुलती है। तो 20 साल बाद उस बंदे को तलाश किया गया कि वो बंदा किधर है, वो बंदा मिला ही नहीं, उसका कोई अता पता कुछ भी नहीं। तो उसके अंदर 1.25 अरब रुपए थे, 125 करोड़ रुपए वो बंदा सिर्फ बैंक में रख के दुनिया से चला गया, पता चला उसका इंतकाल हो गया। अब वो अगर अल्लाह की राह में दे देता, अपनी जिंदगी में अपनी जात पर खर्च करता, अपने बच्चों को फैमिली को दे जाता, अच्छा फैमिली नहीं थी तो गरीबों में बांट जाता। सही बात है। ऐसा बेएतमादी कि बस मैं जानूं और फिर कब्र में ही वो सारा लेके चला जाऊं। तो अपनी जिंदगी के कुछ मामलात में कम से कम 1-2 लोगों को, जब भी तो वसीयत लिखने का फरमाया गया ना, आप दिल में सोच रहे हैं कि इसको ये मिल जाए उसको वो मिल जाए, लिखा तो आपने नहीं। तो कुछ वालिदैन तो मैं समझता हूँ गलत भी करते हैं। वो ये गलत करते हैं कि बहुत सारी बातें क्लियर करके नहीं जाते, और उनका क्लियर करके ना जाना बाद में औलाद लड़ रही होती है। मैंने दस्तों गिरबान होते देखा है। अम्मी गई थी किसी बहन के घर, बेटा ये तेरा है, अब्बू गए किसी भाई के घर, बेटा ये तेरा है, उसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया, सबको बिठा के नहीं बताया। भाई अगर आप पेपर पे लिख दें, बता दें कि भाई मेरे मरने के बाद शरई वसीयत ये है और ये इनको दे देना, फरा रिश्तेदार का ये काम कर देना, और अगर वो तमाम चीजें शरीयत के तकाजों के मुताबिक हैं, भाई बहन जुड़े रहेंगे। लेकिन क्लियर कुछ नहीं किया, वही आप वाली बात कि अपनों में क्या एग्रीमेंट बनाना, अपनों में क्या क्लियर करना, वो क्लियर ना करना बाद में अपनों को गैर बना गया, और ये यकीनन बड़ा नुकसान का बायस होता है। पैसों के मामले में भी है और राज के मामला में बात चीजें होती है जो राज की होती है, वो इंसान किसी को नहीं बताना चाहता, मगर कोई एक तो ऐसा होता है जिसको बता दे कि वो उसके मरने के बाद हो सकता है उसी के लिए बदनामी का सबब बन रहा हो। तो उस बदनामी से बचने के लिए भी अपने किसी पर एतमाद करना चाहिए। बाज दोस्त इस तरह के होते हैं, अपनी औलाद होती है, ज़ौजा है, और भी अफराद होते हैं। बहरहाल एतमाद करना भी सीखें और एतमाद भी ना तोड़ें। एक कॉल और दीजिएगा। अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से गुजारिश है कि हमारे हक में दुआ फरमाइएगा कि हम आपके जैसा बने और हमारे आने वाली नस्लें भी आपके जैसे नेक बने और हमें दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह मुझे आपके हुस्न ज़न से अच्छा बना दे। मैं तो खुद बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। अल्लाह हम सबको, आपको, आपकी नस्लों को, मुझे, मेरी नस्लों को, हम सबको हकीकी मानों में नेक बना दे और अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। आमीन। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फसीउद्दीन है। मेरा सवाल ये है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा एतमाद होता है, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? यंगस्टर को बड़ा एतमाद होता है अब्दुल हबीब भाई। देखिए, एतमाद की भी एक लिमिट है। वो एक कॉन्फिडेंस के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, जिसको हमारे यहाँ वो डेढ़ होशियार कहते हैं, होशियार रहे डेढ़ ना बने, क्योंकि वो फिर उसमें बंदा कहता है सभी मुझे आता है। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी मरवा देता है। आपको एतमाद, खुद एतमादी जरूरी है, मगर इतना अपने ऊपर एतमाद ना करें कि मुझे किसी से मशवरे की हाजत ही नहीं। अब मैं ही सब कुछ हूँ, सब कर लूंगा, मैं अकेले कुल हूँ और मैं गलत कर ही नहीं सकता, तो वो इंसान भी ठोकर खाता है। अपने आप को हमेशा तिफले मकतब समझना चाहिए, स्टूडेंट समझना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं और मैं उनसे सीखूंगा तो और आगे बढ़ूंगा। तो कॉन्फिडेंस इसका नाम है। ओवर कॉन्फिडेंस तो वो नुकसान का अच्छी चीज नहीं। एतमाद हो, एतमाद से बढ़कर किसी चीज की तरफ ना जाए। बाज़ों को मुफ्ती अपने ऊपर एतमाद होता मसाइल शरिया में, वो बोलते हैं जो मसले मैं बयान करता हूं और कोई नहीं बयान कर सकता, किसी मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछोगे जवाब दोगे, मैसेज पे देंगे, व्हाट्सएप पे देंगे। ऐसे को आप क्या कहते हैं? सलूनी माशी तुम पर वो चल रहे होते हैं। हालांकि जो बड़े बड़े उलमा होते थे
وہ بھی اس طرح خود اعتمادی میں ہرگز مبتلا نہیں ہوتے تھے، بلکہ لا عالم جو ہے وہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے تھے منع فرما دیتے کہ میں نہیں جانتا۔ تو یقیناً ایسے لوگ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ غلط راہ پر ہوتے ہیں۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے کسی غلط چیز پر عمل کیا، کل قیامت کے اندر وہ تو شاید جو ہے وہ بچ جائے یہ کہہ کر، اگر واقعی وہ شخص جو ہے وہ عالم تھا کہ مولا اس کے قول پر عمل کیا تھا، لیکن یہ نہیں بچ سکے۔ اور یہاں پر حضرت امام مالک کا وہ قول جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، جب آپ سے سوال کیا گیا، کسی نے آپ سے پوچھے مسائل، تو آپ نے جو ہے وہ چند مسائل کے جواب دیے اور اکثر کے بارے میں فرمایا میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ، مسئلہ تو آپ نہیں جانتے قرآن و حدیث کے حوالے سے، تو لیکن آپ کی کیا رائے بنتی ہے ان مسائل کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ شخص وہ ہے کہ مجھے جہنم کا پل بنا کر خود جنت میں جانا چاہتا ہے اور مجھے جہنم میں گرانا چاہتا ہے۔ اللہ، تو ایسے لوگ در حقیقت یہی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ نہیں پتہ لیکن میری رائے یہ ہے، ہونا یہ چاہیے۔ تو دین رائے کا نام نہیں ہے، صحیح، دین جو ہے وہ احکام شریعت کا نام ہے، اور جو عالم یا مفتی ہوتا ہے اس کا کام فقط احکام الہی عوام تک پہنچا دینا ہے، ماشاءاللہ، اپنی طرف سے بنانا نہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات۔ اور عبدالحبیب بھائی یہاں پر ایک جملہ میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ دین کے معاملے میں کس پر اعتماد کریں؟ دیکھیں دین کے معاملے میں اعتماد اسی پر کرنا چاہیے جو دین کا ایکسپرٹ ہو، صحیح، اور جس نے واقعی تعلیم حاصل کی ہو۔ ہر کسی سے تو یہ چیزیں نہیں سیکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ہر ایک کسی سے مجھے یہی سمجھ نہیں آتا جب موچی سے دوائی نہیں لیتے اور گوشت بیچنے والے سے لوہے کی بات نہیں کرتے، تو جناب دین ہر کسی سے سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو دین سب کے لیے ہے نا حضور؟ تو دین سب کے لیے ضرور ہے، لیکن دین سیکھنا سب کے لیے ہے، سکھانا سب کے لیے نہیں ہے۔ صحیح، سکھانا اسی کے لیے جس نے خود صحیح دین سیکھا۔ اور عالم دین ہو، صحیح عالم دین ہو، بہتر یہ کہ وہ مفتی ہو اور اس سے دین سیکھیں گے، اس کا اپنا عقیدہ درست ہوگا تو آپ کا عقیدہ ٹھیک کرے گا۔ بہت خوب، تو یہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعتماد نہ توڑے پر آج بہت اچھی گفتگو ہوئی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہماری دور ہوئی ہوں گی۔ ہمیں اپنی زندگی میں کس پر اعتماد کرنا چاہیے، اگر کوئی ہم پر اعتماد کرے تو ہمیں کسی کا اعتماد نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نیکیوں بھرے مناظر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیوں بھرے مناظر انشاءاللہ کچھ دیر بعد چلا دیں گے۔ اعتماد کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اعتماد توڑنا ایک بری چیز ہے، اور اعتماد کس پر کرنا چاہیے اس پر ہم نے بات کی کہ صادق ہو، صداقت ہو اس کے اندر ہو، امانت داری ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اسی طرح جو ہے وہ وعدہ خلافی نہ کرتا ہو۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ہم پر اعتماد کرے۔ اس میں ایک اور بات بڑی اہم بتا دوں میں آپ کو، اور یہ بھی بڑی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ واہ واہ، کروڑوں روپے ہیں نا اور لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، وہ زندگی بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غریب ہیں آپ اور لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے میں کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں جن کو 1 روپے کا ادھار دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور میں ایسے کرائے کے گھر میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جن کو لوگ کروڑوں روپے کا ادھار دینے کے لیے تیار ہے۔ بتائیں عزت کس کی ہے؟ کامیاب کون ہوگا؟ کیونکہ جب آپ پر کوئی اعتماد ہی نہیں کرے گا، آپ سے کاروبار کرنے میں ڈر لگ رہا ہے، اس سے آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آپ سے رشتہ کرنے میں ڈر لگ رہا ہے، آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آپ سے لین دین کرنے میں ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہے بہت کچھ، صرف اعتماد نہیں ہے۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس اعتماد ہے نا، وہ زندگی میں ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ پیسوں پر اعتماد خالی نہیں ہوتا بلکہ انسان کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات آخر میں یوں کہیے کہ ہمارے سلسلے کا خلاصہ ہو گیا، انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ بندہ جو ہے آپ کی ذات پر اعتماد کرے اور آپ کسی کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ بڑھتے ہیں نیکی بھرے مناظر کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو مجھے کم از کم بتا ہی دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اعتماد کرنا چاہیے۔ جی اللهم صل على سيدنا محمد۔ محبت میں اپنی گمایا
इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। मैं आज आपको मांगूंगा, मुझे अपनी और दुनिया के लोगों की इस्लाह कोशिश करनी है इंशाल्लाह। नेकी भरे मनाजिर में आपने बच्चों के आपने मनाजिर देखे कि वो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, नात शरीफ पढ़ रहे हैं, हम्द पढ़ रहे हैं और मदनी मकसद बयान कर रहे हैं। यकीनन ये बच्चों की तरबियत का एक बहुत अच्छा अंदाज़ है। ये भी एतमाद बढ़ाने का एक ज़रिया है कि हम ये वीडियोज़ ले रहे हैं कि बच्चों के अंदर एतमाद बढ़े। क्या कहते हैं अब्दुल हबीब भाई? ठीक है, और ये एक अच्छा अंदाज़ है कि एक तो नेशनल मीडिया पे अगर किसी की कोई चीज़ आती है तो बंदे को वो भी बूस्ट मिलता है, हिम्मत बढ़ती है, और यहाँ नेकियों करने पर एतमाद देना है, एक हौसला भी दे, हौसला अफजाई भी है, तो अच्छा अंदाज़ है। और ये घर वालों को भी करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे काम करने पर हौसला अफजाई करें, उनसे उनका एतमाद। माशाल्लाह, बड़ी खूब बात आपने कही। बच्चों की हौसला अफजाई भी करें, उनकी तरबियत भी करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों की तरबियत पर हमारे सिलसिले में गुफ्तगू होती है, रोज़ाना ही कुछ ना कुछ मदनी फूल बयान किए जाते हैं। हमें अपने बच्चों को एतमाद भी दिलाना चाहिए दीनी मामले में, दुनियावी मामले में, और उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में एक अच्छा काम कर सकें और वो आपके लिए आपकी आंखों की ठंडक बन सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और हमारी औलाद को जन्नत में जाने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा आखिरी सेगमेंट है आपका इम्तिहान, जिसमें आपसे आज सवाल किया गया था। सवाल क्या है, उसका दुरुस्त जवाब क्या, उसकी तरफ बढ़ेंगे और दुरुस्त जवाब देने वालों के नाम इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई अनाउंस करेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी कॉल्स भी लेंगे। जी, आपका इम्तिहान। आज का सवाल, सिला रहमी और कता रहमी का शरीयत में क्या हुक्म है? दुरुस्त जवाब है पहली वाजिब और दूसरी हराम। सिला रहमी यानी रिश्तेदारी कायम करना, कतई रहमी रिश्तेदारी को तोड़ देना, इसका हुक्म क्या है? वो दुरुस्त जवाब आज का जो बयान किया गया, दिखाइएगा दोबारा। सिला रहमी वाजिब, पहली सिला रहमी वाजिब है और कतई रहमी ये हराम है। ये दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त जवाब देने वालों के नाम अब्दुल हबीब भाई। नाम तो काफ़ी आए होंगे लेकिन चंद नाम मुझ तक पहुँचे हैं। बिनते रमज़ान टिब्बा सुल्तानपुर राहत हमज़ा वाला, उमैर हमज़ा अत्तारी वाह कैंट, बिनते बिलाल अहमद अत्तारिया रहीम यार खान, तबस्सुम अत्तारी मीरपुर कश्मीर, शुएब रईस औरंगी टाउन कराची, इंजीनियर मोहम्मद साजिद हुसैन सैटेलाइट टाउन झंग, मोहम्मद उस्मान मदनी दुनियापुर, आसिफ ऐवान अत्तारी इस्लामाबाद, बिनते कैप्टन सनाउल्ला ओकाड़ा कैंट, नईम अत्तारी कोरंगी कराची, बिनते शफीक अत्तारिया फैसलाबाद। कुछ कॉल दीजिएगा। मेरा नाम बिलाल है। पहला वाजिब और दूसरा हराम। शाहरुख अत्तारी कराची से सिला रहमी वाजिब है और कतई रहमी हराम है। नंबर 1 जवाब है जी, सिला रहमी का वाजिब है और कतई रहमी का हराम। मोहम्मद उसामा अत्तारी चिन्योट शहर से अर्ज कर रहा हूँ, पहली वाजिब सिला रहमी वाजिब और दूसरी हराम यानी कतई रहमी हराम है। माशाअल्लाह। ये आपने कोई किताब का नाम भी बताया था या खुद लोगों ने तलाश? नहीं, खुद तलाश किया। ये रोजाना ही का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था और बड़ी बात है। इसमें हम जो ना 4 ऑप्शन देते हैं। अच्छा, ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपने कोई एक ऑप्शन तलाश करना है। अच्छा, तो यूं माशाअल्लाह जवाब सही देने वालों की तादाद ज्यादा है माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपने आज देखा। मैं मुबल्लिगीन से ये चाहूँगा कि अगर आखिर में एक एक जुमला एतमाद के हवाले से हमें बयान कर दें ताकि हम सिलसिले को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। जी बिलाल भाई। बुनियादी तौर पर यही है कि एतमाद खल्क जितनी ज़रूरत है उतना रखा जाए। 2 उसमें चीज़ें होती हैं कि आपने किसी पर एतमाद किया, दूसरे ने आप पर एतमाद किया। तो दूसरे ने जो आप पर एतमाद किया, जिसे ब्लाइंड ट्रस्ट भी कहते हैं, बाज़ औक़ात अंधा एतमाद किया जाता है। तो इफ़ समवन ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, सो नेवर एवर प्रूव हिम ब्लाइंड। अगर किसी ने आप पर अंधा एतमाद कर लिया तो आप उसे प्रूव ना करें कि भाई आप अंधे ही हो, आप उसे ये ना बताएं, तो आप उसके एतमाद पर पूरा उतरें। और अगर किसी ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है तो दिल छोटा ना करें। असल एतमाद मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ही होना चाहिए। बहुत खूब। अगर आप पर अंधा एतमाद किया तो उसको साबित ना कर दें कि आप अंधे हैं। बहुत प्यारा जुमला है भाई। मुफ्ती साहब, एतमाद कीजिए भी लोगों पर और दूसरों के एतमाद को ठेस भी मत पहुंचाइए, यही जो है वो। माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई। नहीं, बात यही है कि खुश नसीब है वो शख्स जिस पर लोग एतमाद करते हैं। अब उसने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि लोगों के एतमाद को ठेस ना पहुँचे, और किसी के एतमाद को पूरा करने के लिए थोड़ा सा अगर अपने ऊपर बर्डन भी आ जाए ना,
تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو وہ اٹھا لینی چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ جب سب میٹھا میٹھا ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہپ ہپ کوئی بات نہیں, جب مشکل آتی رہے تو بندہ کہتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو میرا کام سیدھا ہو جائے. یہی تو وقت آیا کہ یار اگلے نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو اب آپ کی تکلیف اپنے اوپر لے لیں. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا, اور شرم بھی یہی ہے کہ کسی سے مال لیا یا پیسے لیے یا کوئی امانت لی اور انہوں نے جس کو دیے وہ پیسے کھا گیا, لیکن انہوں نے اپنا گھر بیچ کر بھی اس کو واپس دیے. یہ وہ اعتماد کھڑا کر دیا کہ ایک تو یہ بھی دیکھا میں نے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر کے بھی دوسروں کی رقم لوٹائی نا, اللہ نے غیب کے خزانوں سے پھر کھڑا کر دیا. نیت اچھی تھی, پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے. اچھا ایک تو یہ اچھے ہو گئے جنہوں نے دیکھا کہ اس بندے نے مشکل گھڑی میں سب کچھ بیچ کر بھی مجھے واپس لوٹایا, وہ اس کے ساتھ یوں جوائنٹ ہو گئے کہ اب کسی وقت بھی تمہیں کوئی ضرورت ہوگی ہم کھڑے ہیں. اعتماد بھی مل گیا اور اللہ کی رحمت سے وہ مال بھی اللہ نے کرم سے واپس عطا فرما دیا. تو یہ ہمیشہ زندگی کا فارمولہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھ پر کسی نے بھروسہ کیا اور میرا چہرہ دیکھ کر کیا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ جناب وہ آگے والے نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو یوں ہو گیا. آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں, اللہ نے چاہا آپ ترقی کریں گے. ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آپ سے عرض کروں گا کہ عصر کی نماز کے بعد اور رات بعد نماز تراویح تقریباً 10:30 بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. آپ اسے ضرور دیکھیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائے افطار میں بھی شرکت کیجیے. اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, پیارے آقا کی ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے